ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك۔ اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا طيبا واسعا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء۔ اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب له۔ سب سے پہلے میں آج کے اس پروگرام کے حوالے سے جامع مسجد توحید ماڈل ٹاؤن کی انتظامیہ اور جس طرح ہمارے بھائی ملک مستنصر صاحب کا بالخصوص مشکور ہوں، جنہوں نے آپ جیسے منور چہروں کے ساتھ آج کی اس ملاقات کا انتظام کیا۔ اللہ تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ صحیح بات، حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس محبت کے ساتھ آج یہاں پر جمع ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس کا ساتھی بھی بنا۔ جیسا کہ میرے عزیز بھائی ابتدائی گفتگو میں فرما رہے تھے کہ دین اسلام مکمل ضابطۂ حیات ہے، اور اس نے اپنی اتباع کرنے والوں کے لیے زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی کی ہے۔ تو یہ بات یقیناً بالکل سچ ہے اور درست ہے، اور اسلام اللہ رب العزت کی طرف سے ہمیں بطور دین عطا کیا گیا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین اسلام ہی ہے، اور دین ضابطۂ حیات ہوتا ہے، مکمل کوڈ آف لائف، دستور حیات، کہ جس میں ایک ایک شعبے میں آپ کو بتلایا جاتا ہے کہ ایسے کرنا ہے اور فلاں فلاں چیز سے بچنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی اسی طرز پر تربیت کی تھی۔ مشرکین مکہ حضرات صحابہ کرام سے ازراہ تمسخر یہ بات کہنے لگے کہ آپ جس نبی کی اتباع کرتے ہیں وہ کیسا نبی ہے جو آپ کو بیت الخلاء کے آداب بھی بتاتا ہے۔ حضرات صحابہ کرام نے اس بات کو بطور شرمندگی لینے کے بجائے بطور تفاخر بیان کیا کہ بالکل ایسا ہی ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے چھوٹے چھوٹے معاملات اور جزئیات سے لے کر بین الاقوامی سطح کے معاملات تک ہر چیز میں ہماری رہنمائی کرتے ہیں۔ اس لیے جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ وہ صرف کسی ایک شعبہ زندگی سے متعلق نمونہ ہے یا عبادات سے متعلق نمونہ ہے، بلکہ ہر زاویے میں، ہر ڈائمنشن میں نمونہ ہے۔ اس لیے ہمیں صرف اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم ہر زاویے میں اور ہر ڈائمنشن میں اور ہر معاملے میں سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سامنے رکھیں، آپ کی تعلیمات کو سامنے رکھیں اور اس کے مطابق عمل کرنا شروع کریں۔ دین اسلام کے 3 بڑے موضوعات، ساری کی ساری شریعت انہی موضوعات کا احاطہ کرتی ہے۔ آپ قرآن مجید کے تمام احکامات کو اٹھا لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی کو اٹھا لیں،
تو ہر بات ان 3 موضوعات میں سے کسی ایک موضوع سے متعلق ہوگی۔ سب سے پہلا اور بنیادی موضوع عقائد کا ہے، نظریات کا ہے، اللہ کی توحید، رسالت، آخرت پر ایمان، کتابوں پر ایمان، انبیاء پر ایمان اور فرشتوں پر ایمان، یہ ساری ہماری ایمانیات اور عقائد سے متعلق بات ہے۔ دوسرا موضوع عبادات ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ کچھ عبادات صرف جسمانی عبادات ہیں، کچھ عبادات صرف مالی عبادات ہیں۔ نماز صرف جسمانی عبادت ہے، زکوٰۃ صرف مالی عبادت ہے، اور کچھ مزدوج ہیں، ہائبرڈ ہیں، جیسے حج ہے کہ بدنی مشقت بھی ہے اور مالی عبادت بھی ہے، مال بھی خرچ کرنا پڑتا ہے۔ تو دوسرا بڑا موضوع شریعت کا وہ عبادات ہے، اور تیسرا موضوع شریعت کا وہ انسانی معاملات ہیں، جنہیں بعض اوقات اخلاقیات بھی کہا جاتا ہے، اور معاملات اور اخلاقیات کو ملا کر ایک ہی یہ موضوع بنتا ہے۔ عبادات اور عقائد یہ 2 موضوع ایسے ہیں جن کو شریعت نے ایکسپلیسٹلی بیان کر دیا ہے۔ کوئی چیز بھی عقیدے اور نظریے میں نئی شامل نہیں ہو سکتی، اسی طرح عبادات میں کوئی چیز نئی شامل نہیں ہو سکتی۔ عقیدہ ثابت ہے، عبادات ثابت ہے۔ نمازیں 5 سے 6 نہیں ہو سکتی، حج سال میں 2 مرتبہ نہیں ہو سکتا۔ جو جس انداز میں بیان کر دیا گیا ہے وہ ایکسپلیسٹلی اسی طرح رہے گا۔ لیکن تیسرا جو موضوع ہے، جو معاملات کا موضوع ہے، یہ بڑا وسیع موضوع ہے۔ انسانوں کے معاملات مختلف ہوتے ہیں، ایک ہی دور میں مختلف جگہوں پر رہنے والے لوگوں کے معاملات مختلف ہوتے ہیں، کلچرز مختلف ہوتے ہیں، ثقافتیں مختلف ہوتی ہیں، ان کے نارمز مختلف ہوتے ہیں، اور اسی طرح وقت گزرنے کے ساتھ معاملات مختلف ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں لوگوں کے معاملات، ان کی تجارتی معاملات، ان کے لین دین کے معاملات مختلف تھے، اور آج کے دور میں بہت ساری چیزیں بدل چکی ہیں۔ آئندہ آنے والے دور میں پتہ نہیں کیا کچھ بدل جائے گا۔ اس اعتبار سے شریعت نے معاملات کے معاملے میں کچھ اصول اور ضوابط دے دیے، کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز ڈٹرمن کر دیے۔ جب آپ ان رولز اور ریگولیشن پر ہر معاملے کو پرکھ لیتے ہیں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ معاملہ میرے لیے جائز ہے یا ناجائز ہے۔ ہر معاملے کو علیحدہ سے بیان اس لیے نہیں کیا گیا کہ ظاہر بات ہے معاملات بدل جائیں گے، لوگوں کی ضرورتیں بدل جائیں گی، لیکن ضابطہ اور اصول ایک ایسا وہ چیز ہے جس پر قیامت تک آنے والے لوگ اپنے معاملات کو پرکھ سکتے ہیں اور اپنے لیے راہ متعین کر سکتے ہیں کہ یہ چیز ہمارے لیے جائز ہے یا ناجائز ہے، یا شریعت کا اس معاملے میں حکم کیا ہے۔ میں کچھ مثالیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ لباس کے حوالے سے شریعت نے کچھ اصول وضع کر دیے۔ اب ہر کلچر کے لوگ مختلف لباس پہنتے ہیں۔ یہ لباس وقت کے ساتھ اور زمانے کے گزرنے کے ساتھ بھی بدل رہا ہے۔ فیشن کبھی جدید آتا ہے تو پرانا ختم ہو جاتا ہے، کبھی پرانے دور کا فیشن واپس آ جاتا ہے، اور مختلف قسم کے لوگ اپنی ثقافتی اور جغرافیائی ضروریات کے مطابق لباس پہنتے ہیں۔ شریعت نے کسی بھی لباس کو اسلامی یا غیر اسلامی نہیں قرار دیا، اس نے کچھ اصول وضع کر دیے ہیں۔ کسی بھی دور کے کسی بھی خطے کے لوگ اگر ان اصول اور ضوابط کو مد نظر رکھیں گے، وہ اپنے لباس کے حوالے سے یہ بات جان سکتے ہیں کہ یہ لباس ہمارے لیے جائز ہے یا ناجائز۔ مثلا مرد کے لیے اسلام نے یہ اصول دے دیا ہے کہ وہ دنیا کی زندگی میں ریشم کا لباس نہیں پہن سکتا، سونے اور اس سے متعلقہ جو زیورات ہیں وہ نہیں پہنے جا سکتے، مرد صرف چاندی کا زیور یا انگوٹھی پہن سکتا۔ اسی طرح بہت تنگ لباس
جو جسم کے سطر کو ڈھانپنے کے لیے کافی نہ ہو، اتنا چست ہو کہ جسم کے اعضاء بالخصوص جو سطر ہے ناف سے لے کر گھٹنے تک کا جو حصہ ہے، جو مت کا سطر ہے، یہ اس سے چھپتا نہ ہو، واضح ہوتا ہو، تو ایسا لباس نہیں کہلائے گا. لباس میں یہ چیز ڈھانپی ہوئی ہونی چاہیے. اسی طرح خواتین سے مشابہت کا لباس نہ ہو، اور خواتین کے لیے پھر لباس کی اسی طرح کچھ اور اصول ہیں، ضوابط ہیں. تو ہر دور کی اور ہر جگہ کی اور ہر ملک کی مرد اور خاتون ان اصول اور ضوابط کے اوپر اپنے لباس کو پرکھ سکتے ہیں. اگر وہ ان اصول اور ضوابط کے مطابق ہے تو وہ شریعت کے مطابق لباس ہے، جائز ہے اس کا پہننا، اس کا استعمال کرنا، اور اگر وہ نہیں ہے تو وہ نہیں. اور الی ھذا القیاس، یعنی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کو ہم مثال کے طور پر لے سکتے ہیں. تو معاملات میں سے بھی بالخصوص آج جو ہماری گفتگو ہے وہ مالی معاملات پر ہے، معاش سے متعلق ہے. تو پہلی چیز جو ہمیں سمجھ آ گئی وہ یہ کہ آج ہم جس موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں اس کا تعلق عقیدے سے نہیں ہے، عبادات سے نہیں ہے، بلکہ معاملات سے. اور معاملات میں سے مالی معاملات پر ہم نے گفتگو کرنی ہے. تو ابتداءً ہمیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ مالی معاملات کے لیے بھی اصول یہی رہے گا کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اصول اور ضوابط عطا کر دیے ہوں گے. ہر دور کا مسلمان ان اصول اور ضوابط کو سامنے رکھ کر اپنے لیے راہ متعین کر سکتا ہے کہ یہ مالی معاملہ میرے لیے جائز ہے، حلال ہے یا نہیں. اور اس طرح سے آسانی ہو جائے گی بات کو سمجھنے کے لیے کہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے مالی معاملات کے اندر ایک مومن کے لیے وہ کون سا رستہ ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ راستہ ہے. مالی معاملات کے حوالے سے گفتگو کرنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ ابتدائی طور پر ہم کچھ باتوں پر نظر ڈال لیں تاکہ بعد کی گفتگو ہمیں آسانی کے ساتھ سمجھ بھی آ جائے اور ہم پھر ایک فلو میں جو ہے وہ اپنی گفتگو جاری رکھ سکیں. سب سے بنیادی بات جو ہمیں سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ مال انسان کی ضرورت ہے. اسلام رہبانیت کا دین نہیں ہے جس نے یہ حکم دیا ہو کہ آپ دنیا سے بالکل قطع تعلقی کر کے کسی جنگل کے اندر جا کر کٹیا کے اندر زندگی گزار دیں اور آپ کا نہ تجارت سے، لین دین سے اور دنیاوی معاملات سے کوئی تعلق ہو. یہ جو دنیا اور دین کی تقسیم ہے کہ یہ دینی معاملہ ہے اور یہ دنیاوی معاملہ ہے، اس تقسیم کو اسلام نہیں مانتا. ایک مومن کا ہر معاملہ دینی بھی ہے اور دنیاوی بھی ہے. اس کا الٹیمیٹ گول اپنے ہر کام سے آخرت میں کامیابی حاصل کرنا. تو اللہ رب العزت نے اس کے لیے اس بات کو واضح کر دیا ہے کہ دنیا بھی اچھی ہونی چاہیے اور آخرت بھی اچھی ہونی چاہیے. قرآن مجید میں صراحت کی گئی ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. دنیا میں بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ سے صرف یہ دعا کرتے ہیں اللہ ہماری دنیا اچھی ہو جائے، جس کا مطمع نظر صرف دنیا ہے. وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں اللہ. وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. انہی میں سے کچھ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں یا اللہ ہماری دنیا بھی بہترین بنا دے اور ہماری آخرت بھی بہترین بنا دے. اس لیے دنیا اور آخرت کی بھلائی چاہنا یہ دین کا بنیادی مطالبہ ہے اور مطمع نظر. اس لیے یہ دین اور دنیا کی جو تقسیم ہے یہ بہت بعد میں آئی ہے اور ہم اس پر بات کریں گے آگے کہ یہ کہاں سے آئی تھی اور اس کا اوریجن کیا ہے. تو اسلام بنیادی طور پر مسلمان کو دنیا سے کٹ آف نہیں کرتا، ہاں اس کے لیے دنیا کی کچھ حدود اور قیود ضرور متعین کرتا. تو مالی معاملات کے اندر بھی ایسا ہی ہے کہ مال انسان کی ضرورت ہے. اللہ نے اس کو کمانے اور اس کو اپنے پاس رکھنے کے کچھ اصول اور ضوابط دیے ہیں. اگر اس کے مطابق رکھے تو وہی مال کمانا بھی اجر و ثواب ہے اور آخرت کے حصول کا ذریعہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی، آپ نے فرمایا التاجر الصدوق الامین. وہ تاجر الصدوق الامین، یہاں پہ آپ نے صرف صادق نہیں کہا، صادق ہوتا ہے سچا، الصدوق یہ صادق کے اندر مبالغہ ہے. التاجر الصدوق ایسا تاجر جو بہت سچا ہو.
یہاں بہت سچا محدثین اس لیے کہتے ہیں کہ تجارت میں اکثر جھوٹ شامل ہو جاتا ہے اور اس کے مقابل میں سچائی پر قائم رہنا بڑی ایفرٹ والا کام، اس لیے آپ نے اس پہ ایمفیسس بھی زیادہ کیا. آپ نے فرمایا ایسا تاجر جو بہت سچا ہو اور امانت دار ہو، قیامت کے دن مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اللہ رب العزت اس کا حشر انبیاء، شہداء، صدیقین اور صالحین کے ساتھ کرے. اس لیے یہ ایک بڑی اہم بات ہے کہ ہم اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں کہ ہم معاملات تو اپنے دنیاوی بظاہر، یعنی جس کو ہم دنیاوی کہتے ہیں، وہ چلا رہے ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ اسی میں سے ہماری آخرت کا سامان بھی فرما دیتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جب یہ بات سمجھانے لگے اس طرح کی کچھ موضوع پر، تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ تو انسان کی اپنی ضرورت پوری کرنے پہ بھی اگر وہ جائز اور حلال طریقے سے پوری کرے تو ثواب دیتے ہیں. فرمایا حتیٰ کہ اگر کوئی شخص ازدواجی زندگی میں اپنی زوجہ کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کرتا ہے تو اس پر اس کو اجر و ثواب ملتا ہے. صحابہ نے حیران ہو کے پوچھا اللہ کے رسول، بندہ اپنی ضرورت پوری کرے، اپنی خواہش پوری کرے اور اس پر بھی ثواب؟ آپ نے فرمایا کیوں؟ اگر وہ اپنی اسی ضرورت کو کسی حرام راستے سے پوری کرتا تو کیا اس کو گناہ نہ ملتا؟ صحابہ نے کہا یقیناً بدکاری کا گناہ تو ملتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ حلال کا خیال کر کے جائز انداز میں اللہ کی متعین کردہ حد کے اندر رہتے ہوئے اس چیز کو پورا کر رہا ہے تو اس کے لیے اللہ نے اجر و ثواب بھی رکھا. یہی مالی معاملات کا بھی ہے. تو اب جب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مالی معاملات میں ہمارے لیے کچھ حدود اور قیود ہیں، تو آئے کچھ سمجھ لیتے ہیں کہ وہ حدود قیود کیسے ہیں اور کس طرح سے ڈٹرمن کی گئی. سب سے پہلی بات، اسلام کا ایک تصور ملکیت ہے. اس دنیا کے حوالے سے، ایک اکنامک سسٹم کے حوالے سے اللہ رب العزت نے مال کی ملکیت کے حوالے سے ایک تصور دی. جب یہ تصور سمجھ آ جاتا ہے تو بہت ساری باتیں آسان ہو جاتی ہیں. دنیا میں مالی معاملات کے حوالے سے یا معاش کے حوالے سے یا ملکیت کے حوالے سے یا اکنامک سسٹمز کے حوالے سے مختلف نظریات پائے جاتے ہیں. ہم سب جانتے ہیں سوشلزم ہے، کیپٹلزم ہے اور بہت سارے ازمز ہیں. میں ان دو کی بات کر لیتا ہوں کہ سوشلسٹک اکنامک سسٹم میں تمام تر وسائل ریاست کے پاس ہوتے ہیں. ایک فرد انڈیویجول کسی چیز کا مالک نہیں ہو سکتا. ہر چیز کی ملکیت جو ہے ریاست کے پاس ہوگی. لوگ ریاست کے لیے کام کریں گے اور ریاست لوگوں کی ضرورت کے مطابق ان کو فیسیلیٹیٹ کرے گی. راشن کارڈ بنیں گے، ان کو اپنے گھر کے افراد کے مطابق فی کس راشن ملے گا. کوئی بندہ اپنا ذاتی گھر نہیں لے سکتا، گورنمنٹ ہی گھر بنائے گی اور گورنمنٹ جو ہے وہ ان کو الاٹ کرے گی، اس میں بس رہائش پذیر ہوں گے. جتنی بھی انڈسٹری ہے وہ نیشنلائز کر لی جائے گی. ریاست اس کی اونر ہوگی، لوگ اس کے اندر صرف کام کریں گے اور ریاست جو ہے وہ ان کے سارے معاملات کو چلائے. کیپٹلسٹک اکنامک سسٹم اس کا بالکل برعکس کہ فرد ہر چیز کا مالک بن سکتا ہے. آئیڈیلی ہم کلاسیکل کی بات کریں، پریکٹیکل کیپٹلسٹک جو اپروچ ہے یا جو پریکٹیکلی ہو رہا ہے اس کی بات نہیں کرتا. آئیڈیلی کیپٹلسٹک اکنامک سسٹم یہ کہتا ہے کہ مارکیٹ، فری مارکیٹ ہونی چاہیے. ایک فرد وہ اگر کوئی ایسے ذرائع استعمال کر سکتا ہے کہ وہ ساری دنیا کے مال کا اکیلا مالک بن جائے تو بن جائے. فرد کسی بھی چیز کا مالک ہو سکتا ہے اور کسی اور بیرونی ادارے کو یا قانون کو یا ریاست کو کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ وہ فری مارکیٹ کے اس فلو کو روکنے کی کوشش کرے یا اس کے حوالے سے لوگوں کو پابندی لگائے کہ آپ فلاں چیز کے مالک بن سکتے ہیں یا فلاں کے نہیں بن سکتے. تو پوری دنیا کے اندر کسی زمانے میں سوشلزم کا طوطی بولتا تھا، پھر رشیا کے ختم ہونے، یو ایس ایس آر کے ختم ہونے کے ساتھ، ٹوٹ جانے کے ساتھ، بکھر جانے کے ساتھ اس کا یہ بیانیہ بھی بکھر گیا اور امریکہ سپر پاور کے طور پر آیا تو وہ ایک کیپٹلسٹک اکنامک سسٹم کو لے کر آیا. اور اب پوری دنیا کے اندر ایک کیپٹلسٹک اکنامک سسٹم، لیکن اس کی ایک موڈیفائڈ ورژن ہے. ظاہر بات ہے ہر حکومت اس کے اندر جو ہے وہ مداخلت کرتی ہے، قوانین بناتی ہے، مونوپلیز کو توڑنے کی کوشش کرتی ہے اور بہت سارے اور چیزیں انسانی حقوق کو سامنے رکھتے ہوئے
قانون وضع کیے جاتے ہیں، لیکن بہرحال فرد کی ملکیت کو اور وہ جتنا بھی کچھ اصول اور ضابطے کے اندر رہتے ہوئے یا ملکی قانون کے مطابق رہتے ہوئے جتنا بھی کچھ بنا سکتا ہے اس کو تسلیم کرتی ہے۔ ان سارے تصورات میں اسلام کا ایک تصور ہے جو مال کے حوالے سے اور معاش کے حوالے سے دیتا ہے، اور وہ تصور یہ ہے کہ اس پوری دنیا کا اور اس کے اندر جو کچھ ہے اور کل کائنات کا مالک رب العالمین، حقیقی ملکیت اللہ کی ہے۔ اللہ رب العزت اس دنیا کے اندر، اس دنیا کی معاملات میں مختلف لوگوں کو عارضی ملکیت عطا فرماتا ہے۔ بیٹا اس کو اٹھا لو، مجھے ہیڈل بن کر دیجیے، اٹھا لو جا کر، تھینک یو۔ اللہ رب العزت افراد کو عارضی ملکیت عطا فرماتے ہیں۔ جو چیزیں میرے اور آپ کے پاس ہیں یہ اللہ رب العزت کی عطا ہے، ہم اس کے عارضی مالک ہیں۔ اس کی مثال آپ ایسے سمجھ لیں کہ ایک مالک مکان ہوتا ہے اور ایک کرایہ دار ہوتا ہے۔ مالک مکان کا حق ہے، وہ مالک مکان ہے، وہ جو کچھ مرضی کرے۔ کرایہ دار کو اس مکان کو استعمال کرنے کا حق ہے ایک قیمت کے عوض۔ وہ اس کے اندر رہتا ہے، آتا جاتا ہے، بے دھڑک جو ہے وہ گھر میں جاتا ہے، اس کا گھر ہوتا ہے، لیکن وہ مالک نہیں ہوتا۔ اس کو کچھ اصول اور ضابطے کی پابندی کرنی پڑتی۔ وہ گھر میں فرنیچر تو رکھ سکتا ہے اپنی مرضی کا، لیکن دیواریں توڑ کر جو ہے وہ گھر کی شکل نہیں بدل سکتا، کچھ حدود اور قیود۔ اچھا، اسی طرح اگر مالک مکان نے پابندی لگا دی ہے کہ آپ آگے سب رینٹ نہیں کر سکتے، کسی اور کو کرائے پہ نہیں دے سکتے، تو کرایہ دار آگے کرائے پہ نہیں دے سکتے۔ تو ہم سب یہ بات سمجھتے ہیں کہ کرایہ دار چونکہ اس گھر میں رہ تو رہا ہے، لیکن اس کی یہ رہنے کی معاملات یہ عارضی ملکیت ہے، حقیقی ملکیت نہیں۔ اسی طرح ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے جو مال ہمارے پاس موجود ہے اس کا حقیقی مالک رب العالمین ہے۔ اس نے یہ مال ہمارے ہاتھ میں دیا ہے، اور اس مال کے حوالے سے اس کے فیصلے ہمارے اوپر لازم ہے اس کی پابندی کرنا، اور جا بجا قرآن مجید نے اس بات کی جو ہے صراحت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اہل ایمان وہ ہیں جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ رزق دیا وہ اللہ کا ہے اور خرچ وہ کرتے ہیں، لیکن کیسے خرچ کرتے ہیں؟ خرچ بھی اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرتے، پھر اس کے بھی کچھ اصول اور ضوابط ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا لا تزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن خمس، آدم کے بیٹے کے قدم اللہ کے سامنے سے ہل نہیں سکیں گے جب تک کہ اس سے 5 باتوں کا سوال نہ کر لیا جائے، اور بعض روایات میں 4 باتوں کا ذکر۔ ان میں سے ایک بات یہ ہے عن مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، او کما قال علیہ السلام، اس سے اس کے مال کے متعلق سوال کیا جائے گا، یہ مال کہاں سے کمایا تھا اور کہاں پر خرچ کیا۔ اب بات کو تھوڑا سا سمیٹ لیتے ہیں۔ اسلام کا تصور مال یہ ہے مالک رب العالمین ہے، ہم سب کو اللہ نے عطا کیا ہے، اللہ نے عطا کر کے ہمیں عارضی ملکیت دی ہے۔ یہ ملکیت تامہ نہیں ہے کہ میں جو مرضی چاہوں کرتا رہوں، اس کے حوالے سے مجھے اللہ کے سامنے جا کر جواب دہ ہونا پڑے گا۔ جواب 2 باتوں کا دینا پڑے گا، کمایا کہاں سے، میرے پاس آیا کیسے، اور میں نے خرچ کہاں کیا۔ اب چونکہ ہمارا موضوع اکنامک سسٹم کے حوالے سے عمومی طور پہ جب بھی بات ہوتی ہے تو زیادہ فوکس رہتا ہے کمانے کے حوالے سے، کہ کمانا کیسے ہے، اور یہ فائنینسنگ اور بینکنگ اور فلاں فلاں، اس حوالے سے جو ہماری گفتگو ہوتی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے، اور چونکہ ظاہر بات ہے وہ ایک بڑا پورشن ہے اور تفصیل طلب ہے، تو میں اس پر آخر میں بات کروں، لیکن فیما انفقہ اس پر ہم پہلے بات کر لیتے ہیں کہ یہ جو 2 زاویے ہیں کہ کمایا کہاں سے اور خرچ کہاں پہ کیا، یہ دونوں بڑے ہیں۔ مال میں نے کمایا اور بڑی محنت کر کے کمایا، اصول اور ضابطے سامنے رکھ کے کمایا، حلال حرام کی تمیز کر کر کے کمایا۔ جب وہ میرے پاس آ گیا تو میں نے اب سمجھا کہ اب مجھے آزادی مل گئی ہے کہ میں اس کو جہاں مرضی خرچ کروں۔ یہ مال
قرآن کی صراحت کے مطابق ایک آزمائش ہے. انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یقیناً تمہارے اموال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے. فتنہ سے مراد یہاں پر یہ لفظی اردو والا فتنہ نہیں جس کو ہم فتنہ کہتے ہیں. عربی زبان میں فتنے کا ایک معنی آزمائش کا ہے، امتحان کا ہے، کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے تمہیں پرکھیں گے کہ تم کیا کر کے آئے. تو یہ مال جب میرے پاس آ گیا ہے، اس مال کے خرچ کرنے کے حوالے سے مجھ سے سوال ہونا ہے. اب قرآن مجید نے ہمیں خرچ کرنے کے حوالے سے تعلیمات دی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے سامنے نمونہ. خرچ کرنے کے حوالے سے ایک حیران کن کانسیپٹ اللہ رب العزت نے دیا. ساری دنیا کے اندر یہ کانسیپٹ اسلام کے علاوہ کسی کے پاس نہیں. اور وہ کانسیپٹ یہ ہے کہ جو خرچ کرتا ہے اس کا مال بڑھتا ہے. دنیا یہ بتاتی ہے کہ سپینڈ کرنے سے ختم ہوتا. آپ جتنی بھی یونیورسٹیز میں چلے جائیں، جتنی فورمز میں چلے جائیں، اکنامک سسٹمز کو پڑھ لیں، ہر جگہ بات یہ ہوتی ہے سیونگ کیسے کریں، بچانا کیسے، اور بجٹنگ کریں، اپنے آپ کو مینیج کریں، اپنے خرچوں کو مینیج کریں. تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا آپ مالدار ہو جائیں گے. اسلام اس کے علاوہ ایک اور تصور دیتا ہے. یسألونک ماذا ينفقون قل العفو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں. آپ کہیے العفو، جو تمہاری ضرورت سے اوپر کا ہے وہ خرچ کرو، جمع کر کے مت رکھو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اس بات پر اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں کہ جس مال میں سے صدقہ کیا جاتا ہے وہ کم نہیں ہوتا. ہم سب جانتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات قسم کے بغیر بھی اتنی ہی سچی ہے جتنی قسم کے ساتھ. اس کے باوجود آپ قسم اٹھا رہے ہیں. کیوں؟ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. اللہ فرماتے ہیں انسان مال کی محبت میں بڑا شدید ہے. حُبًّا جَمًّا، اس کے دل میں مال کی محبت بڑی جڑ پکڑ کے بیٹھ چکی ہے. اس لیے اس کو یقین نہیں آتا جب میں خرچ کر دوں گا تو میرے پاس سے تو چلا جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ چاہتا ہے اس کے پاس اور زیادہ ہو، جتنا آ جائے اور زیادہ ہو. ایک وادی سونے کی مل جائے تو دوسری ہو، دوسری مل جائے تو تیسری ہو. الہ حد القیاس. آپ نے فرمایا یہاں تک کہ قبر کی مٹی ہی اس کا پیٹ بھرے گی، اس کے علاوہ اس کا جو طلب ہے نا یہ سیٹسفائی نہیں ہو سکتا. تو سمجھایا یہ کہ بجائے اس کے کہ بڑا بڑا جمع کرو، خرچ کرو. جب خرچ کرو گے، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ابن آدم انفق علیک. اے آدم کے بیٹے تو خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کروں. تو دے، میں تجھے دوں. اللہ تعالیٰ نے ہر روز صبح کو فرشتے کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے. 2 فرشتے ہیں، ایک دعا کرتا اور ایک بد دعا کرتا. دعا کرنے والا کہتا ہے اللہم اعط منفقا سلف، یا اللہ خرچ کرنے والے کو جو اس نے خرچ کیا اس کا نعم البدل عطا کرو. اور دوسرا بد دعا کرتا اللہم اعط ممسکا طلفا، یا اللہ جو روک کے رکھنے والا ہے نا اس کو کوئی ایسی مصیبت میں ڈال جس کی وجہ سے اس کا مال تلف ہو، دوسروں تک پہنچے. کوئی مصیبت آئے گی تو یہ خرچ کرے گا، وگرنہ نہیں خرچ کرے گا. اسی لیے جو نظر مان کے خرچ کرنا ہے نا یہ کوئی پسندیدہ نہیں ہے، جائز ہے. میرا فلاں کام ہو گیا تو میں نظر مانی میں اتنے پیسے صدقہ کروں گا، یا فلاں کو کھانا کھلاؤں گا، یا فلاں کی مدد کروں گا. آپ نے فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کا بخیل سے مال نکلوانے کا طریقہ. ویسے تو خرچ نہیں کرتا تو اللہ اس کو کسی مصیبت میں ڈالتا ہے کہ یہ خرچ کرتا. اب اسی طرح قرآن نے اس خرچ کرنے کے حوالے سے ہمیں یہ بات بتائی ہے وفی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم. تم ایک بات سمجھ لو، جو مال اللہ نے تمہیں دیا ہے، اہل ایمان وہ ہیں جن کے مال میں ایک معلوم حق ہے. کس کا؟ وہ بھی جو آ کر سوالی ہے، مانگ لیتا ہے کہ میں فقیر ہوں مجھے دو، اور وہ بھی جو محروم ہے، سفید پوشہ، مانگتا نہیں. دونوں طرح کے لوگوں کا حق. اور اس میں وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، فرمایا اپنے قریبی رشتہ داروں کو بھی حق ہو. یہ ان کا حق ہے، تمہارے مال میں ان کا بھی حق ہے.
مسکین کا بھی حق ہے اور مسافر کا بھی حق ہے۔ غرض یہ بتایا ہے کہ تمہارے مال میں تمہارے ارد گرد موجود ضرورت مند لوگوں کا حق ہے۔ جب ہم دوسرے کو دے رہے ہیں تو احسان نہیں کر رہے، یہ وہ حق ہے جو اللہ نے ہم تک پہنچایا ہے اور ہمارے ذریعے سے ادھر پہنچ رہا ہے۔ ایک بات ضرور یاد رکھیے، ہمیشہ دیتے ہوئے جس کو دے رہے ہیں اس کی عزت کا بہت خیال کریں، اس لیے کہ اگر اللہ نے دینے والا ہاتھ بنایا ہے تو یہ اللہ کا ہی فضل اور احسان ہے، جو لینے والا ہاتھ ہے اس کو بھی اللہ نے ہی مجبور کیا ہے۔ یہ برعکس بھی ہو سکتا تھا، میں لینے والا ہو سکتا تھا اور وہ دینے والا ہو سکتا تھا۔ یہ عطا اللہ کی ہے کہ اللہ نے مجھے اس مقام پر پہنچایا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے قارون کے حوالے سے بڑی وضاحت کے ساتھ ایک واقعہ بیان کیا ہے، جو مال کے حوالے سے ایک بہت امیر کبیر شخص ہے، اور بنی اسرائیل جو کہ مقہور ہیں ان میں سے ہونے کے باوجود فرعون جو کہ قبطیوں میں سے ہے اس کا مقرب بن گیا، صرف اس لیے کہ وہ بہت مالدار ہے۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام اس کو کہتے ہیں کہ تم زکوٰۃ ادا کیا کرو، اپنے مال کا صدقہ نکالا کرو، تو وہ کہتا ہے کیوں بھائی؟ انما اوتیتہ علی علم، مجھے یہ سب میرے علم کی وجہ سے ملا ہے، میری صلاحیت ہے، میری محنت کی ہے، میں کیوں دوسروں پر خرچ کرتا ہوں؟ اگر اللہ کسی مقام پر پہنچا دے اور سوچ یہ آنی شروع ہو جائے کہ میں نے بڑی کامیابی حاصل کر دی ہے، میری ٹیکنیکس بڑی کامیاب رہی ہیں، میری بزنس جو اسٹریٹجیز تھی انہوں نے مجھے بڑا جو ہے نا فائدہ دیا ہے، اور میں بڑا بزنس کو سمجھتا ہوں اور میری کارکردگی بڑی جو ہے نا اعلیٰ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تک یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ مال اللہ کی طرف سے ملتا ہے۔ ہمارے جماعت کے ایک بڑے بزرگ ہیں صوفی عیش محمد صاحب، جھٹکی سی بات کر کے نا بات سمجھاتے ہیں۔ تو ایک دفعہ مجھے کہنے لگے، کوئی بات چل پڑی محنت کے حوالے سے اور کسی ضمن میں، تو کہنے لگے پوت جی ساری گل محنت تے ہوندی نا تو ساری دنیا دے کھوتے بڑے امیر ہوندے، گدھا بڑی محنت کرتا ہے، وزن ڈھوتا ہے، سارا کچھ کرتا ہے، ساری بات محنت کی نہیں ہے، اللہ کی ایک تقسیم ہے، اور اللہ رب العزت کی طرف سے انسان کسی مقام پر پہنچتا ہے۔ تو اگر اللہ نے کسی مقام پر پہنچایا ہے تو وہاں پر دوسروں کا حق ہرگز نہیں بھولنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق آپ نے فرمایا تم اپنے کمزور لوگوں کی وجہ سے رزق دیے جاتے ہیں۔ میرے گھر میں جو کمزور لوگ ہیں، وہ میرا مالی ہے، میرا ڈرائیور ہے، میرا خانسامہ ہے، کام کرنے والی ماسی ہے، ارد گرد رہنے والے لوگ ہیں، میرے غریب رشتہ دار ہیں، اللہ نے ان سب کا مال سمیٹ کر میرے گھر میں مجھ تک پہنچایا ہے، یہ تقسیم کی ذمہ داری صرف میری لگی ہے۔ یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے بات بڑی آسان ہو جائے، اور یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے متعلق فرمائی۔ آپ نے فرمایا ایک چیز سمجھ لو، اللہ دینے والا ہے، وَإِنَّمَا أَنَا الْقَاسِمُ، میں صرف تقسیم کرنے والا ہوں، میں اللہ کے بتائے اصول کے مطابق آگے بانٹ دیتا ہوں۔ دینے والی ذات اللہ هو المعطي، اللہ دینے والا۔ تو خرچ کرنے کے حوالے سے ہم سے یہ سوال ہوگا ہم نے کہاں خرچ کیا، ہم سے سوال ہوگا ہم نے بہنوں کی وراثت دی یا نہیں دی، ہم نے ان کا حق ان تک پہنچایا نہیں پہنچایا، ہم اپنی ٹیکنیکیں استعمال کر کے پریشر ڈال کر، کچھ اخلاقی پریشر ڈال کر، کبھی کیس کر کے، کبھی کوئی بات کر کے ان کا حق ہڑپ کر لیں اور ان تک نہ پہنچائیں اور 100 بہانے کر لیں اور یہ سمجھیں کہ اب یہ بات ہمارے لیے حلال ہو گئی ہے، تو یہ کسی طور حلال نہیں، کچھ اللہ کے ہاں جواب دینا پڑے گا کہ یہ جو خرچ کرنے کا حکم تھا کہ وراثت تقسیم کرو اور ہر ایک وارث کو اس کا حق دو، یہ کیوں نہیں کیا؟ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ آپ نے فرمایا دنیا میں اگر کسی نے ایک بالش اس کو ایک گٹ کو کہتے، جتنی اس انگلی سے لے کر یہاں تک آپ اپنے اپنے ہاتھ کو پھیلا لیں، جتنا یہ ایریا کور کر سکتے ہیں، اتنا حصہ زمین کا اگر کسی نے ناحق کسی کا ضبط کر لیا، قیامت کے دن آپ نے فرمایا اس دنیا جیسی 7 دنیاؤں جتنی جگہ بنا کر وہ
اس کے گلے میں توق بنا کر لٹکائی جائے گی، اور حشر کے میدان میں سب کے سامنے یہ توق اس کے گلے میں لٹکا ہوگا، اور بتایا جائے گا کہ یہ وہ بندہ ہے جو دوسروں کی زمینیں ہڑپ کرتا تھا۔ یہ خرچ کرنا ہے۔ میں نے قانونی جنگ لڑ لی ہے، قانون نے یہ چیز مجھے دے دی ہے، کاغذ میرے حق میں بولتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے لوگ آ کر اپنے معاملات میرے سامنے پیش کرتے ہیں، بعض لوگ چرب زبان ہوتے ہیں اور بعض سادے ہوتے ہیں، گفتگو صحیح نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی اپنی چرب زبانی کی وجہ سے اپنا کیس زیادہ بہتر انداز میں پیش کر لینے کی وجہ سے کوئی فیصلہ اپنے حق میں کروا لے جبکہ وہ چیز اس کا حق نہیں، تو وہ یہ مت سمجھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے حق میں فیصلہ دے دیا ہے تو وہ چیز میرے لیے حلال ہو گئی۔ وہ یاد رکھے اللہ کے ہاں وہ حرام ہی ہے، اور اس کو اللہ کے سامنے اس کا جواب دینا ہو۔ اچھا، ایک عمومی رواج ہمارے ہاں یہ ہے کہ بہنوں نے معاف کر دیا۔ ہمارے استاد گرامی ڈاکٹر فضل اللہ حفظہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہوتے کہ ذرا کیش پیسے بہن کے ہاتھ پر رکھو، اس کو دو، اس کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرو، اس کے بعد یہ فیصلہ دیکھو کہ اس نے معاف کیا یا نہیں کیا۔ اب بھی وہ معاف کرے کہ بھائی کو میں نے نہیں لینے، یہ لو، یہ تمہارے پیسے کیش رکھے ہوئے واپس ہیں، یا میرے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کی تم نے، میں اب تمہیں واپس ٹرانسفر کر رہی ہوں۔ یہ ہے معاف کرنا۔ دیکھیے ہیلے بہانوں سے کبھی ماں سے پریشر ڈلوا رہے، کبھی باپ سے پریشر ڈلوا رہے، کبھی کہلوا رہے، کبھی ہم نے شادی کر دی تھی، ہم نے یہ دے دیا تھا، ہم نے زیور دے دیا تھا، ہم نے فلاں کر دیا تھا، اور وراثت تقسیم نہیں کرنی۔ یاد رکھیں کاغذ جتنے مرضی آپ کے حق میں بولتے ہوں، قیامت کے روز اللہ کے ہاں حساب کتاب ہونا۔ تو ایک زاویہ یہ ہے کہ مال خرچ کہاں کرنا۔ مجھے اللہ رب العزت نے مال بڑا دیا ہے، میں حرام چیزیں لا لا کر خرچ کر رہا ہوں، اس پر خرچ کر رہا ہوں۔ کتنے ساتھی ہیں زندگی میں روزانہ سگریٹ پیتے ہیں، ایک لمحے کے لیے تصور کریں کہ ایک ایک سگریٹ کا جب اللہ کے سامنے حساب دینا پڑے گا کہ اس کا کیا فائدہ تھا؟ نہ اس کا آپ کو کوئی فائدہ ہے، نہ معاشرے کو کوئی فائدہ ہے، الٹا آپ کو بھی نقصان ہے، معاشرے کو بھی نقصان۔ تو ہم کیسے اللہ کو جواب دیں گے کہ ہم نے اپنے مال کو جو محنت سے حلال ذرائع سے کمایا تھا کس طرح آگ لگا لگا کے سلگا کر دھواں میں اڑا دیا؟ یہ جواب دینا پڑے گا۔ اور اس سے متعلقہ جتنی چیزیں ہیں جو ہم خرچ کرتے چلے جاتے ہیں، شادی بیاہ کے اوپر، غمیوں کے اوپر، ناجائز چیزوں کے اوپر، اسراف کے اوپر، قرآن مجید نے دو باتوں ذکر کی ہیں، کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو اور اسراف نہ کرو۔ اسراف ہے حلال چیز میں حد سے تجاوز کر جانا، حلال چیز میں حد سے تجاوز کر جانا۔ اب اسراف کی ڈیفینیشن ہر شخص کے لیے مختلف ہو سکتی ہے، جتنی اللہ نے اس کو توفیق دی ہے وہ باقی کے حقوق بھی ادا کرتا ہے۔ کوئی بندہ ہے وہ سارے حق اور ساری چیزیں کرنے کے بعد بھی اپنے پاس اتنا مال پاتا ہے کہ وہ مہنگی چیز افورڈ کر سکتا ہے، اس کے لیے وہ اسراف نہیں۔ لیکن کوئی بندہ ہے جو بہت ساری جائز چیزوں کے اندر خرچ نہیں کر رہا، ایک طرف بہت زیادہ خرچ کر، گاڑیوں کا شوق ہے، مہنگی سے مہنگی، نئی سے نئی گاڑی بس خریدتا ہی چلا جا رہا ہے، گھڑیوں پہ گھڑیاں خرید رہا ہے، جوتوں پہ جوتے خرید رہا ہے، اتنے جوتے ہیں کہ شاید زندگی میں اس خرید کے رکھے ہوئے پہننے کا موقع بھی نہ آئے۔ یہ اسراف۔ تبذیر ایک اور لفظ ہے، اور قرآن کہتا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین۔ مبذرین شیطان کے بھائی۔ یہ کون ہے؟ تبذیر ہوتی ہے اپنے مال کو حرام پر خرچ کر، ناجائز چیز کے اوپر خرچ کر۔ ناجائز چیز پر خرچ کرنے والے شیطان کے بھائی۔ اب شیطان کا بھائی بننا تو کوئی نہیں چاہتا، اگر کسی کو کہا جائے تو وہ برا بھی مانتا ہے، لیکن دوڑ ایسی لگی ہوئی ہے کہ ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی، فلاں نے یہ لے لیا میں بھی لے لوں، فلاں نے یہ کر دیا میں بھی بنا لوں، ایسے کر لو ویسے کر لے۔ غیر ضروری ناجائز حرام چیزوں کے اوپر اتنا پیسہ لگ رہا ہے کہ وہ پیسہ بہت سارے خیر کے کاموں پہ لگ کر ہمارے لیے بہت سی بھلائی لے کر آ سکتا ہے۔ تو دو زاویوں میں سے ایک زاویہ جس پر توجہ دلانی آج مقصود تھی وہ یہ کہ خرچ کرنے کے حوالے سے بھی سوال ہے، صرف کمانے کے حوالے سے نہیں۔ ہمارا بہت
بہت ہم تیر مار لیں، بہت ہم محنت کر لیں تو ہم اس طرف توجہ کرتے ہیں کہ ہم نے حلال کمانا ہے، لیکن خرچ کرنے کے حوالے سے الا ماشاءاللہ توجہ نہیں. اولادوں کو کیا لے کر دے رہے ہیں، ان کے ہاتھوں میں کیا پکڑا رہے ہیں، اس کے کیا نتائج نکل رہے ہیں، اور ان کو کہاں کہاں بھیج رہے ہیں دنیا کے اندر، اور وہ کہاں کہاں جا کر اپنا مال خرچ کر رہے ہیں، اس جانب کسی کی توجہ نہیں. والعیاذ باللہ، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. دوسرا معاملہ جس کی طرف بات کی کہ من این اکتسبہ، بلکہ پہلا معاملہ کہنا چاہیے، دوسرے پر ہم نے پہلے گفتگو کی. کہاں سے کمایا، یہ بڑا اہم سوال ہے. کہاں سے کمایا کے حوالے سے بھی اسلام نے کچھ اصول اور ضابطے دیے. سب سے پہلا اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ ایمان والو، کلوا من الطیبات، پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو بھی وہی حکم دیا ہے جو اپنے رسولوں کو دیا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. اے رسولوں کی جماعت، پاکیزہ کھاؤ اور عمل صالح کرو. اب اسلام نے دو لفظ استعمال کیے ہیں، حلالا طیبا. جب رزق کمانے کی بات آئے تو رزق حلال بھی ہونا چاہیے اور طیب بھی ہونا چاہیے، پاکیزہ بھی ہونا چاہیے. اچھا، حلال تو ہمیں سمجھ آتا ہے کہ فلاں چیز حلال ہے، طیب کیا ہوتا ہے؟ حلال ہر وہ چیز جو کی ذاتی ہی حلال ہے، بنفس ہی حلال ہے، یعنی جس کو اسلام نے کہا ہے کہ یہ چیز حلال ہے. مثلا مرغی، مچھلی، اور اسی طرح بکرا، دمبا، گائے، یہ جانور سارے کیا ہیں؟ فی ذات ہی حلال ہیں. اس کے مقابلے میں حرام جانور ہیں، چیر پھاڑ کرنے والے جانور، شیر، چیتا، اور ناپاک پلیت جانوروں میں سے خنزیر، یہ سارے جانور فی ذات ہی حرام ہیں. تو یہ تو ہے حلال اور حرام. طیبہ کیا ہے؟ حلال چیز کو جائز اور حلال طریقے سے آپ نے کمایا، تب وہ جا کر میرے اور آپ کے لیے طیب بنی، پاکیزہ بنی. مرغی حلال ہے، چوری کی مرغی حلال طیب نہیں ہے. چوری کی مرغی پلید ہے، خواہ آپ اس کو 100 مرتبہ بسم اللہ پڑھ کے ذبح کریں، وہ حلال نہیں ہو سکتی. چوری کا مال، ڈکیتی کا مال، رشوت کا مال، غبن غصب کیا ہوا مال، یہ سارے کے سارے حلال اگر فی ذاتی بھی ہو، یہ ہمارے لیے پاکیزہ نہیں ہے جب تک کہ ان کو حاصل کرنے کا طریقہ کار بھی حلال نہ ہو، درست نہ ہو. تو دو زاویوں میں کمانے میں دو زاویوں پر نظر رکھنی ہے. نمبر ایک کہ جو ہم کما رہے ہیں یا جو چیز حاصل کر رہے ہیں، یہ فی ذاتی ہی بھی حاصل کی جا سکتی ہے یا نہیں کی جا سکتی. مثلا شراب کی تجارت نہیں کی جا سکتی، سور کی تجارت نہیں کی جا سکتی، سودی تجارت نہیں کی جا سکتی. اس کے لیے فی ذاتی ہی حرام. جتنے مرضی آپ اس کے لیے اسلامی اصول وضع کر لیں، آپ نہیں کر سکتے. اور اس کے مقابلے میں تمام حلال چیزوں کے لیے ان کے اختیار یا ان کو حاصل کرنے کے جو ذرائع ہیں وہ شریعت کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق ہوں گے. ان اصولوں پر آپ نے پرکھ لینا ہے. اگر آپ نے ان اصولوں کے مطابق اس مال کو کمایا ہے تو وہ آپ کے لیے حلال بھی ہے اور طیب بھی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی اس طرز پر تربیت کی کہ وہ حلال اور طیب دونوں کا خیال کرنے والے تھے. نتیجہ یہ ہے، صحابہ کرام کے تربیت یافتہ لوگ اور صحابہ کرام جب دنیا میں پھیلے تو دنیا کے بیشتر حصوں میں دین اسلام، مسلمان تاجروں کی وجہ سے پھیلا. کیوں پھیلا ہے؟ کہ لوگ دیکھتے تھے کہ یہ کون سے لوگ ہیں جن کے لین دین کے معاملات اتنے صاف ہیں، یہ سچ بولتے ہیں، وعدے کی پاسداری کرتے ہیں، مال جو بتاتے ہیں وہی دیتے ہیں، کوالٹی بہترین ہوتی ہے. اگر کسی وقت بھی کوئی چیز غلط ہو جائے تو وہ اپنا مال واپس لے لیتے ہیں، لوگوں کے پیسے پورے ادا کرتے ہیں، ناپ تول میں کمی نہیں ہوتی، ہر چیز ان کی پرفیکٹ ہے. ان کو یہ باتیں سکھائی کس نے ہیں؟
پتہ ہی چلتا تھا ان کا ایک دین ہے جس کے یہ ماننے والے ہیں، اس دین نے ان کو یہ اصول اور ضابطے دیے ہیں، تو لوگ کہتے تھے اگر یہ اسلام ہے تو پھر ہم بھی مسلمان ہونا چاہتے ہیں۔ انڈونیشیا اور ملیشیا کی سب سے بڑی مسلمانوں کی آبادی والے ملک انڈونیشیا کے اندر اسلام کسی غزوے، کسی جہاد اور کسی سریہ سے نہیں پھیلا، صرف مسلمان تاجروں کے وہاں پہنچنے کی وجہ سے پھیلا۔ آج کا معاملہ اس سے برعکس نہیں ہو گیا کہ لوگ یہ کہتے ہیں اچھا یہ فلاں مسلمان، شاید اس کے ساتھ معاملہ نہیں کیا جا سکتا۔ کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ اس کے مال کی گارنٹی کوئی نہیں، زبان کی گارنٹی کوئی نہیں، اگر ایک دفعہ مال چلا گیا واپسی کی کوئی گارنٹی نہیں، خریدا ہوا مال واپس اور تبدیل تو ہوتا ہی نہیں ہمارے یہاں، اور پھر ہماری اپنی گارنٹی کوئی نہیں، آج ایک کل نہیں، پیسے لیے غائب۔ تو مال کمانے کے حوالے سے بڑی اہم بات ہے کہ یہ دو باتیں سمجھنی پڑے گی کہ حلال اور طیب کی تمیز کرنی پڑے گی۔ اب جب ہم حلال اور طیب کی تمیز میں آ جاتے ہیں تو ہمارے سامنے امت مسلمہ کی ایک تاریخ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ سے لے کر کم و بیش 1200-1300 سال تک مسلمانوں نے دنیا کے مختلف خطوں پر حکومت کی ہے، اور بڑی بڑی خلافتیں بنو امیہ، اس کے بعد بنو عباس، پھر فاطمی خلافت، پھر عثمانی خلافت، بہت بڑے بڑے علاقے جو ہے وہ دنیا کے ان کے زیر تسلط رہے، معاشی معاملات بھی چلتے رہے، تجارت بھی ہوتی رہی اور بڑی کامیاب تجارت ہوتی رہی۔ اس سارے سینیریو میں تبدیلی آنا شروع ہوئی جب ہم تاریخ کے کچھ واقعات کو سامنے رکھتے ہیں۔ دنیا کے اندر جس وقت مسلمانوں کا عروج تھا تو ویسٹ کا وہ گولڈن ایرا مسلمانوں کا تھا، اور ان کا ڈارک ایجز تھے، اندھیرے کے ایام تھے، ویسٹ ظلمت میں ڈوبا ہوا تھا۔ چرچ جو ہے وہ عمومی طور پر معاشرے کے اندر اپنا ایک تسلط رکھتا تھا، چرچ کے پادری نظام چلاتے تھے، اور انہوں نے اپنی مذہبی جو تشخص تھا اس کی وجہ سے ایک لوگوں کے اوپر جو رعب رکھا ہوا تھا، لوگ آ کر اپنے مال، ان کو چندے اور باقی سارے معاملات بھی ہر چیز نیکی سمجھ کر دیتے تھے، اور وہ ہر ایک جگہ پر سیاست میں چھائے ہوئے بھی تھے اور مال بھی کماتے تھے اور کھاتے تھے اور ہڑپ بھی کرتے تھے۔ آہستہ آہستہ یہ شعور بیدار ہونا شروع ہوا کہ چرچ نے ہمارے معاملات میں بے جا دخل اندازی کر رکھی ہے، اور یہ چند لوگوں نے، چند پادریوں نے مل کر سارا سسٹم ہائی جیک کیا ہوا ہے، اور دنیاوی معاملات میں باقی سارے لوگوں کو ایک انتہائی معمولی سطح پر زندگی گزارنے پر مجبور کیا ہوا، جہالت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ بات آگے بڑھتی رہی، میں بہت خلاصے کے ساتھ آپ کو بیان کروں، ایک طویل یعنی داستان ہے اور بڑی ظلم کی داستان ہے جس میں لاکھوں لوگوں کی زندگیاں گئی ہیں۔ خیر کرتے کرتے ایک انقلاب آیا جس کو انقلاب فرانس یا فرینچ ریولوشن کہتے ہیں، جس نے آ کر یہ فیصلہ کر دیا کہ جو دین دنیا کی تقسیم کی ہم نے بات کی تھی کہ چرچ کا دنیا کے معاملات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، آئندہ سے ہم اپنے دنیا کے معاملات خود چلائیں گے۔ پادری کا کام یہ ہے وہ چرچ میں بیٹھ کر پریئر کرے، جو ہے وہ جیسس کو یاد کرے، اور لوگوں کے گناہ شنا جو معاف کرنے کے لیے لوگ آئیں ان کے سامنے ان سے اعتراف کروا کے ان کو جو ہے وہ گناہ دھو دھا کے اس کی چھوٹی موٹی فیس لینی ہے وہ لے، یا مذہبی رسومات، شادی بیاہ اور اسی طرح ہمارے یہاں جنازہ ہوتا ہے اس کی دعائیں شعائیں پڑھا کر، بس یہ معاملہ ہے سارا چرچ کا اور ہماری زندگی میں چرچ کے ساتھ پادری کا۔ باقی دنیاوی معاملات، اپنے قانون، لین دین، تجارت، اس کے اصول و ضوابط سارے ہم خود متعین کریں۔ انقلاب فرانس سے پہلے سے لے کر اس کے بعد کے جو حالات ہیں اس نے دنیا کی ایک نئی سمت متعین کر دی۔ انسان نے اپنے آپ کو آزاد سمجھا اور اپنی اپنی ضرورت کے مطابق نئے نئے نظام بنانے کی کوشش کی، جس میں وہ مال کو زیادہ سے زیادہ کیسے بہتر انداز میں کما سکتا ہے اور دنیاوی اپنے مقاصد کیسے حاصل کر سکتا ہے، یہ ساری چیزیں سامنے آنی شروع ہوئی۔
اس میں ایک بہت بڑا انقلاب اس وقت آیا جب انڈسٹریل ایج سامنے آئی، صنعتی طور پر چیزوں کی پیداوار ہونی شروع ہوئی، انڈسٹری نے دنیا کا نظام بدل کے رکھ دیا۔ اب انڈسٹری کے لیے پیسہ بھی بڑی مقدار میں چاہیے، ورک فورس بھی بڑی مقدار میں چاہیے، اور پھر آگے اس کے لیے منڈی بھی بڑی چاہیے۔ تو اس سارے چیز کو پورا کرنے کے لیے مختلف جو شعبے ہیں مالیات کے وہ ظہور پذیر ہونے لگے۔ ان میں سے ایک شعبہ جو ہے وہ بینکنگ سیکٹر ہے۔ بینکنگ سیکٹر کی انتہائی کروڈ یا بنیاد جو تھی وہ کہاں سے شروع ہوئی کہ کچھ لوگ تھے جنہوں نے جب لوگوں کے پاس پیسہ آنا شروع ہوا اور لوگ پیسے کی مالک بننا شروع ہوئے تو ایک بڑا مسئلہ پیسے کا چوری ہو جانا، ڈاکے پڑتے تھے، پیسہ ضائع ہو جاتا تھا، لین دین کے اندر مسئلے ہو جاتے تھے۔ تو ایسی جگہ بنانی شروع کی جہاں پر پیسہ محفوظ رہ سکے۔ تو ایک بندہ ہوتا تھا ہر کمیونٹی کے اندر جس کو جو ہے گولڈ سمتھ کہتے تھے، اور عمومی طور پر یہ لوگ جو تھے یہودیوں نے یہ کام بہت زیادہ کیا کہ انہوں نے ایک سسٹم بنایا کہ لوگ آئیں اور آ کر اپنی اشرفیاں یا سونا جو ہے وہ ہمارے پاس رکھوائیں، اپنا پیسہ ہمارے پاس رکھوائیں اور ایک رسید لے جائیں۔ یہ رسید ہر گولڈ سمتھ کی اپنی ہوتی تھی، اس کی مہر جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ اس کے اوپر لگی ہوتی تھی۔ یہ اس بات کا ثبوت ہوتا تھا کہ فلاں بندے کی اتنی اشرفیاں یا سونا یا پیسہ اس کے پاس پڑا ہوا، اور وہ جب بھی آئے گا یہ اس کو دے گا۔ ابتدا اس کام کی ایسے ہوئی تھی، لوگ اپنا پیسہ رکھتے تھے، اس کے مقابلے میں فیس پے کرتے تھے کہ ہمارا پیسہ، اس میں گارڈ شارڈ رکھے ہوتے تھے، اندر محفوظ تجوریاں رکھی ہوتی تھی اور وہ پیسہ وہاں محفوظ رہتا تھا۔ انہوں نے بڑی امانت داری کے ساتھ لوگوں کو جب کسی نے آ کر پیسہ مانگا واپس دینا شروع کیا، اعتماد بحال ہونا شروع ہو گیا۔ اپنی فیس چارج کرتے اور لوگوں کو ان کا پیسہ محفوظ کر کے دیتے۔ آہستہ آہستہ یہ ہونا شروع ہوا کہ میں پہلے اس کے پاس جاؤں، وہاں سے اشرفیہ اٹھاؤں، پھر کسی کو جا کر پیمنٹ کروں، یہ تو ایک مشکل کام ہے، پھر ڈر ہے کہ نہیں رستے میں کوئی نہ لے جائے۔ تو میں نے اور آپ نے آپس میں یہ طے کر لیا کہ بھائی یہ میری رسید ہے، میرے اتنے پیسے وہاں پڑے، آپ اپنا مال مجھے پہنچائیں، یہ رسید لے جائیں، وہاں سے اتنے پیسے وصول کر دیں۔ یہ بات بھی قابل قبول ہونا شروع ہو گئی۔ اب گولڈ سمتھ کے پاس جو اشرفیاں پڑی تھی یا سونا پڑا تھا، لوگوں نے اس کو وہاں سے اٹھا کر ایک جگہ منتقل کرنے کے بجائے آپس میں رسیدوں کا تبادلہ شروع کیا۔ یہ رسیدیں جب لوگوں کے ہاں قابل اعتبار بن گئی اور تبادلہ ہونا شروع ہو گیا تو ایک طرح سے یہ رسیدیں ہی کرنسی بن گئی۔ اب ہوتا یہ تھا کہ پیچھے مال اسی طرح پڑا رہتا تھا، سونا اسی طرح پڑا رہتا تھا، اور رسیدیں ہی آپس میں انٹرچینج ہو رہی ہوتی تھی، اور سب کو یہ یقین تھا کہ بس اس رسید کی بنیاد پر جا کر ہمیں مال مل جائے۔ اسی معاملے کو آگے بڑھاتے ہوئے دنیا کے مختلف ملکوں کے اندر پھر ان گولڈ سمتھس نے ایک کام شروع کیا کہ حکومتوں کے ساتھ مل کر حکومتوں کے پیسوں کے لیے بھی رسیدیں جاری کی جائیں۔ ہر حکومت کا ایک مرکزی بینک بن جائے جہاں پر اس حکومت کا سارا سونا اور ڈپازٹ ہو، لوگوں کا بھی سونا ڈپازٹ ہو، اور حکومت جو ہے وہ اس کے ساتھ مل کر رسیدیں جاری کرے۔ یہ پیپر کرنسی کی انتہائی ابتدائی سٹیج تھی۔ یہ رسیدیں اس بات کی غماز تھی کہ بینک کے پاس یا گورنمنٹ کے پاس آپ کا اتنا پیسہ پڑا ہوا ہے، اتنا سونا پڑا ہوا ہے، اور اس کے بعد آپ جا کر کسی بھی وقت اس سے وہ مطالبہ کر سکتے ہیں۔ یہ جو ہمارے روپے کے اوپر لکھا ہوتا ہے حامل حاضہ کو مطالبہ پر ادا کرے گا، یہ اصل میں کیا ہے؟ اس کے بیک میں اصولی طور پہ تو یہ تھا کہ آپ کے کوئی ایسٹ پڑا ہوا ہے نا، کیا ادا کرے گا؟ اگر میں حامل حاضہ جاتا ہے اسٹیٹ بینک کے پاس، وہ کہتا ہے جی یہ 1000 روپے کا نوٹ ہے، اس پہ لکھا ہوا ہے حامل حاضہ کو مطالبہ پر ادا کرے گا، لائیں جو وہ میری ادائیگی میں نے لینی ہے، تو اب کیا ہے؟ اب تو کچھ نہیں ہے۔ اب آپ کو کہے گا بس یہی ہے، یہ حکومتی گارنٹی ہی ہے۔ لیکن پرانے زمانے میں یہ تھا کہ آپ کسی بھی وقت جا کر گورنمنٹ سے اپنا وہ سونا کلیم کر سکتے تھے۔ پھر پہلے تو یہ والنٹیئر ہی تھا کہ کوئی بھی جائے بینک کے پاس یا گورنمنٹ کے پاس، گورنمنٹ کے بینک میں رکھوانا چاہتا ہے تو رکھوا دے، اور اس کے بعد سونا جو ہے وہ حکومت سے رسید لے لے۔ آہستہ آہستہ قوانین بنائے گئے اور بالخصوص فیڈرل ریزرو بنایا امریکہ کے اندر، اور یہ قانون بنا دیا گیا کہ امریکی جو باشندے ہیں یہ اب اشرفیوں میں ڈیل نہیں کر سکتے۔ آئندہ اشرفی میں یا سونے میں کوئی بندہ پیمنٹ کرے گا تو وہ غیر قانونی بات ہوگی
آپ اشرفی یا سونا صرف گورنمنٹ کے پاس رکھ سکتے ہیں. آپ کو گورنمنٹ سے فیڈرل ریزرو سے ڈالر لینا پڑے گا, اور ڈالر جو ہے وہ جو ہے نا انٹرمیڈیشن کا یا آپس میں جو تبادلے کا ذریعہ ہوگا وہ ڈالر ہوگا. اب یہ کہلاتا بحث ہے, میں اس یعنی پوری ہسٹری میں نہیں جا رہا کہ فیڈرل ریزرو کن لوگوں نے بنایا, اور آج تک فیڈرل ریزرو ایک پرائیویٹ ادارہ ہے. اسٹیٹ بینک جس طرح پاکستان کی ملکیت ہے, فیڈرل ریزرو امریکہ کی ملکیت نہیں ہے, امریکی حکومت اس کی مالک نہیں ہے. اور وہ فیڈرل ریزرو سے بھی ڈالر بطور قرض لیتی ہے, اور پیچھے ایک پورا راث چائلڈز کا اور ان کا ایک یہودی خاندان ہے جو سارے نظام کو چلاتا ہے. کیونکہ وہ بہت طویل بحث ہو جائے گی اور وقت ہمارے پاس کم. تو نتیجہ یہ ہوا کہ ایک قانون بنا دیا گیا کہ لوگ آئندہ صرف اس میں ڈیل کریں گے. تو سب سے پہلے یہ طے ہوا کہ 1 اونس سونا $1 کے برابر ہوگا. تو 1 اونس سونا جو جا کے جمع کراتا تھا اس کو $1 ملتا تھا, جتنے اونسز ہوں گے اتنے ڈالر مل جاتے تھے. اچھا, کچھ سالوں کے بعد انہوں نے خود سے یہ بات کہہ دی کہ آئندہ سے $1 کے عوض 0.75 اونس سونا ملے گا. یہ جو 25.25 ایک چوتھائی جو بیچ میں سے یہ انفلیشن کی نظر ہوگی. اب یہ انفلیشن کہاں سے آ گئی؟ بھارت, انہوں نے قانون پاس کر دیا, لوگوں کو قبول کرنا پڑا. اب یہ بات آہستہ آہستہ متداول ہو گئی. اب ہوتا یہ کہ جی یہ جو پیسہ پیچھے اتنا بڑا آ گیا اور سونا بھی آ گیا, سارا کچھ آ گیا, اس کا کرنا کیا ہے؟ تو انڈسٹریل ایج کی جو ہم نے بات کی تھی کہ مختلف شعبے بنے, تو آگے انڈسٹری کو بڑھنے کے لیے اور بڑھانے کے لیے فائنینسنگ کی ضرورت, پیسے کی ضرورت ہے. تو معاشرے کے اندر 2 طرح کی جو ہے وہ چیزیں بن گئی. ایک وہ پاکٹس ہیں جو سرپلس آف کیش ہیں, ایک وہ پاکٹس ہیں جنہیں کیش کی نیڈ ہے, ضرورت ہے. بینکوں نے آ کر انٹرمیڈیشن کا کام یہ شروع کیا کہ لوگوں کے پاس جن کے پاس سرپلس آف کیش تھا ان کو اپنے پاس بلانا شروع کر دیا, انسینٹیوز دینے شروع کر دیے کہ اپنا پیسہ, اپنا ڈالر, سونا تو پہلے آپ رکھوا چکے تھے, یہ پیسہ بھی آپ ہمارے پاس رکھوائیں, اس کے اوپر ہم آپ کو مارک اپ پے کریں گے, ہر سال اتنا % کے حساب سے ہم آپ کو پیسہ دیں گے. دوسری جانب انہوں نے لوگوں کو کہنا شروع کیا تم آ کر اپنی فائنینسنگ کے لیے, انڈسٹری لگانے کے لیے, کاروبار کرنے کے لیے, زراعت کے لیے, فلاں چیزوں کے لیے, اور بڑی بڑی حکومتوں کو بھی کہنا شروع کر دیا, دوسرے مختلف ملکوں کی حکومتوں کو کہنا شروع کر دیا, اپنا انفراسٹرکچر بنانے کے لیے پیسہ آپ ہم سے لیں اور ہمیں اتنے سال یا اتنے عرصے کی شرط کے اوپر اتنا % مارک اپ کے اوپر. مثال کے طور پہ یہاں سے لوگوں کو کہا کہ ہم آپ کو 5% دیں گے, جو $1,00,000 ہمیں دے گا ہم اس کو اس کے اوپر 5% دیں گے. یہاں پر جو $1,00,000 لے گا اس سے ہم 10% چارج کریں گے. یہ جو 5% ہے جو اس نے کمایا, اس کو بینکنگ سپریڈ کہتے ہیں. بینکنگ سپریڈ کہ بینک نے یہاں سے پیسہ لے کر یہاں دیا اور وہاں سے زیادہ وصول کر کے یہاں کم ادائیگی کر دی. یہ بیچ کا جو کردار ہے یہ سارے کا سارا انٹرمیڈیشن کا, اس کا جو اس نے یہ جو مارجن تھا یہ کما لیا. مزید پیسہ جب بننا شروع ہو گیا, مزید فائنینسنگ شروع ہو گئی. اب اس میں ایک پورا کانسیپٹ ہے کہ ایک اور کانسیپٹ بھی سامنے آیا کہ کریشن آف جو ہے نا جو منی ہے وہ کیسے ہوتی ہے. وہ پھر ایک اور طویل موضوع ہے, اس کو ہم پھر انشاءاللہ آئندہ کسی نشست پہ اٹھا رکھیں. اب اصل بات یہ ہے کہ یہاں ایک مسئلہ پیدا ہو گیا کہ جو بینکنگ کا سسٹم بنا تھا وہ سارے کا سارا ایک بہت کبھی بنیاد کے اوپر کھڑا ہوا, اور وہ کبھی بنیاد یہ ہے کہ جہاں سے لے رہے ہیں قرض کے اوپر لے رہے ہیں, جہاں دے رہے ہیں قرض کے اوپر دے رہے ہیں. قرض کے اوپر لے کر اضافی دینا یہاں پر بھی سود ہے, قرض کے اوپر دے کر اضافی وصول کرنا بھی سود ہے. تو بینک بنیادی طور پہ ایک ایسا ادارہ بن گیا جو سود پر پیسہ لیتا تھا, سود پر پیسہ دیتا تھا, دونوں جانبوں سے سود لینا دینا یہی کام بن گیا. حالانکہ عیسائیوں کے ہاں بھی, یہودیوں کے ہاں بھی شریعت کے اندر سود کا لین دین حرام تھا, لیکن بینکنگ کے ابتدائی جو ملک تھے یا اس کے پیچھے جو لوگ تھے وہ یہودی تھے یا عیسائی تھے, انہوں نے اس بات کی پرواہ کیے بغیر کہ ہم کس چیز کو پروموٹ کرنے جا رہے ہیں, ایک ایسے نظام کی بنیاد رکھی جو پوری دنیا کے اندر سود کی بنیاد پر کھڑا کیا گیا. اب سود کیا ہے؟ یہ ایک بڑی سنگین چیز ہے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سود کو چھوڑ دو. وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ.
فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اگر تم سود کو نہیں چھوڑتے ہو تو اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو. اب یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ جس کو اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کرا دیا گیا. اس بنیاد کے اوپر یہ بینکنگ سیکٹر اٹھا اور اس نے پوری دنیا کے اندر اپنی جڑیں بنانی شروع کی. اب ہوا یہ کہ دنیا کی کایا پلٹی، یورپ نے ترقی کی اور یورپ کی مختلف کمپنیز پوری دنیا کے اندر ملٹی نیشنل کمپنیز کے طور پر شروع میں گئی، اور آہستہ آہستہ جن جن ملکوں میں جہاں جہاں گئی انہوں نے وہاں ان ملکوں کی بنیادی جو ذخائر تھے اور جو ان کے پاس جو قدرتی وسائل تھے ان کو مزید اپنے لیے ایک مارکیٹ سمجھ کر وہاں پر حکومتیں بنانی شروع کی. یہ دن وقت ہے جب کالونیلزم، سامراجی نظام آتا ہے. دنیا کے اندر برطانیہ، اٹلی اور فرانس کی بڑی بڑی حکومتیں قائم ہو جاتی ہیں، اور دنیا کے اکثر ممالک جو اس وقت موجود ہیں یہ ان تین ممالک کی کالونی بن جاتے ہیں. غلامی کی زندگی شروع ہو جاتی. بر صغیر پورے کا پورا ایسٹ انڈیا کمپنی کے آنے کے بعد ان کی سازشوں اور مہاراجاؤں کو انہوں نے جس طرح ان کے ساتھ کھیلا اور سارا کچھ کیا، ہمارے پاس وہ تاریخ پوری موجود ہے، ہمیں پتہ ہے، اس پہ جانے کی ضرورت نہیں. اور نتیجہ یہ ہوا کہ پورا بر صغیر جو ہے وہ ملکہ برطانیہ کی ملکیت میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے آئے ہوئے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ غلامی میں چلا گیا. اب 100 سال غلامی کے گزرتے ہیں، پوری دنیا کے اندر کالونیز بن چکی ہیں. یہ بڑی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں جن کو بینکنگ سیکٹرز کا اور بڑے بڑے تاجروں کا اور حکومتوں کا ساتھ ہے. تو بڑی تیزی کے ساتھ پوری دنیا کے اندر یہ بینکنگ کا نیٹ ورک جڑ پکڑتا جاتا ہے اور ہر جگہ وہ اس نیٹ ورک کو مضبوط کرتے چلے جاتے ہیں. جہاں جہاں جاتے ہیں اپنی زبان بھی لے کر جاتے ہیں، اپنا کلچر بھی لے کر جاتے ہیں اور اپنا معاشی نظام بھی لے کر جاتے ہیں. تو آپ دیکھتے ہیں کہ جہاں جہاں جس ملک میں انگریز تھا وہاں پر آج بھی انگریزی بولی جاتی ہے، اس کو ایک معیار سمجھا جاتا ہے. وہاں پر بینکنگ سسٹم بھی سارا ان کا ہوگا، وہاں کا تعلیمی نظام بھی، وہاں کے حتیٰ کا روڈوں کا جو نظام ہے، ہم رائٹ ہینڈ سائڈ ڈرائیو کرتے ہیں، لیفٹ ہینڈ سائڈ ڈرائیو کرتے ہیں. یہ کیسے ہے؟ جو برطانیہ کے زیر تسلط ملک تھے وہ برطانیہ کی طرح ڈرائیونگ موڈ پہ ہیں آج تک. جو فرانس کے زیر تسلط تھے وہ فرینچ زبان بھی بولتے ہیں اور فرانس کی طرح ان کی روڈیں بھی ہیں. ان کے تعلیمی نظام بھی آج تک فرانسیسی اسی سے مستعار ہے. تو وہ اثرات جو تھے اس نظام کے وہ موجود رہے. تو انگریز، فرینچ یا اٹیلینز جہاں پر بھی گئے وہ اپنی ان تینوں چیزوں کو ساتھ لے کر. اب 100 سال کا عرصہ غلامی کا ہے، پھر آزادی کی تحریکیں شروع ہوئی. تو 20ویں صدی میں آزادیاں ملنی شروع ہوئی. اس کی بھی ایک بڑی طلبی تاریخ ہے کہ جی ورلڈ وار 1 میں کیا ہوا، ورلڈ وار 2 میں کیا ہوا، بینکنگ سیکٹر کا اس میں کیا کردار تھا، یہودیوں کا اس میں کیا کردار تھا. بہت ساری ریسرچز ہیں جو یہ بات کہتی ہیں کہ اس بینکنگ سیکٹر نے بنیادی طور پر اپنے آپ کو مزید مضبوط کرنے اور بہت سارے میگا لیول پر جا کر قرضے دینے اور بہت سارے ملکوں کے جو سونے کے ذخائر تھے اور دیگر وسائل تھے ان کو قبضہ کرنے کے لیے اس ورلڈ وار 1 اور ورلڈ وار 2 جو ہے وہ برپا کی گئی تھی. ایک تھیوری یہ بھی اور اس کی بڑے ایویڈنسز موجود ہیں. اس لیے کہ وہی بات ہوتی ہے نا کہ کسی جگہ کوئی حادثہ رونما ہوا تو اس کا فائدہ کس کو ہوا. تو جنگ عظیم اول اور دوم کا سب سے بڑا فائدہ کس کو ہوا؟ تاریخ گواہ ہے کہ وہ اس بینکنگ سیکٹر کو چلانے والے اور یہ جدید معاشی نظام کے جو پائنیئر تھے ان کو ہوا. اور انہوں نے اس کی بساط بھی بنائی اور آگے لے کر بھی چلے اور لمبی چوڑی ایک کہانی ہے. اب وہ یہ کہ جب مسلمان ملکوں کے اندر آزادی کی تحریکیں شروع ہوئی اور آزادی آ گئی، مثال کے طور پر 1947 میں پاکستان بن گیا اور اس سے آگے پیچھے بہت سارے اور مسلمان ملک جو ہے وہ آزاد ہوئے. تو اسلام کے نام پر آزادی یہ اس بات کی غماز تھی کہ ہم مسلمان ہیں اور اب ہمارا نظام مسلمانوں والا ہو. لیکن 20ویں صدی کے شروع سے یہ بحث شروع ہوئی تھی کہ معاملات کو اسلامائز کرنے کا طریقہ کیا ہو. اسی طرح علوم کو اسلامائز کرنے کا کیا طریقہ کار ہو. ایک بڑی ٹرمینالوجی ہے جو آپ نے شاید سن رکھی ہوگی کہ اسلامائزیشن آف نالج کیسے ہو. بڑے عرصے تک ایک بحث یہ لگی رہی کہ جی اسلامی علوم کوئی اور ہیں اور دنیاوی علوم کوئی اور ہیں. اور ایک طبقہ ایسا تھا جو علوم میں بھی یعنی فزکس کو، سائنس کو، کیمسٹری کو، ان ساری چیزوں کو غیر اسلامی تصور کرتا تھا اور صرف جو شریعت کے علوم ہیں ان کو علم کی بنیاد سمجھتا تھا اور اسی پر فوکس کرتا تھا.
پھر خیر وقت سے کے بعد لوگوں کو سمجھ آئی کہ بھائی کوئی بھی علم غیر شرعی نہیں ہوتا، اس کے اندر چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو غیر شرعی ہوتی ہیں. اس لیے اسلامائزیشن آف نالج کی بات یہ ایک عجیب سی بات ہے. نالج کبھی بھی اسلامائز یا غیر اسلامائز بھی ہوتی، نالج نالج ہوتی. تو اسی طرح نظام کی بات بھی ہوئی کہ اسلامائزیشن آف جو کانٹریکٹس ہے یا لا ہے وہ کیسے ہو. مسلمان ملکوں کے اندر ان کے بننے کے بعد اور اس سے پہلے سے یہ بحث شروع ہوئی. تھیوری پر بڑا کام ہوا، لوگوں نے بڑے اتنا ہی آئیڈیاز لکھ کے دیے کہ جی آپ ایسے کر لیں ایسے کر لیں، لیکن پریکٹیکلی کیسے کریں سمجھ ہی نہیں آتا. آپ میں سے بہت سارے بزرگ جو یہاں پر تشریف فرمائے ان کو تو بڑے اچھے طریقے سے پتا ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں جنرل ضیاء الحق صاحب کے تشریف لانے کے بعد ایک بڑی یہ بحث شروع ہوئی تھی کہ شریعت نافذ ہو گئی ہے، انہوں نے پاس کر دی اور شریعت کے مطابق اب سارے معاملات چلیں گے. اور اس دور میں یہ بحث شروع ہوئی تھی کہ معاشی معاملات میں بھی، بینکنگ سیکٹر میں بھی حدود اور قدود کیا ہوں گے، حلال حرام کیا ہوگا، یہ سودی بینکاری جس کے اندر ہم پڑے ہوئے ہیں اس سے کیسے چھٹکارا حاصل ہوگا، معاملات کیسے چلیں گے. تو پی ایل ایس اکاؤنٹ اور کرنٹ اکاؤنٹ کی تفصیل اس وقت شروع ہوئی. پروفٹ لاس شیئرنگ کے بیسس پہ جی ہم شراکت داری کی بنیاد پہ اکاؤنٹ شروع کر رہے ہیں اور کچھ نہیں تو چلو کرنٹ اکاؤنٹ شروع کر رہے ہیں. لیکن وہ بحث وہی رہی اور کوئی حل نظر نہیں آنا شروع. اب ایک چیز یہاں پر رک کر سمجھ لیجیے. ایک ہے کہ آپ آئیڈیلسٹک اسلامک اکنامک سسٹم کے متعلق بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اسلام کا اپنا ایک معاشی نظام ہے، شروع سے اس کو شروع کرنا ہے اور ہم اس کے اوپر ہی چلیں گے. اچھا جی ٹھیک ہے، یہ بات کہنے میں تو بڑی اچھی لگتی ہے، لیکن جب پریکٹیکل کی طرف آتے ہیں تو اسلامی معاشی نظام کوئی علیحدہ سے ایک سسٹم نہیں ہے کہ جس کو آپ بس ایسے کر کے بنا لیں گے اور لا کر ایک سسٹم میں رکھ دیں گے اور وہ کام کرنا شروع ہو جائے. جس طرح ایک گاڑی اس کے مختلف پرزے ہیں، اس میں انجن بھی ہے، اس میں ٹائر بھی ہے، اس کی باڈی بھی ہے، اس کی سیٹیں بھی ہیں، اس کا اسٹیئرنگ بھی ہے، ہر چیز اپنی جگہ پر فنکشن کرتی ہے تو گاڑی چلتی ہے. اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ میں نے گاڑی کے اندر 4 ٹائر لگا دیے ہیں اب یہ چلے. انجن ہے ہی نہیں اس میں. انجن ہے باقی گاڑی کا کچھ اسٹرکچر ہی نہیں ہے. تو ڈرائیور بیٹھے گا کہاں، اسٹارٹ کہاں کرے گا، چلائے گا کہاں، موڑے گا کہاں. یہی معاملہ ہمارے ساتھ کہ جب ہم نے اسلامائزیشن کی بات کی یا اسلامک اکنامک سسٹم کی بات کی تو بھئی یا تو پورے سسٹم کو بدل دیں، خلافت کا سسٹم لے کر آئیں اور بنیاد سے ہر چیز کے اندر اسلامک سسٹم کو فالو کرتے ہوئے اسلامک اکنامک سسٹم کو بھی فالو کریں اور اس کو مبادی سے شروع کریں. اس پر کوئی تیار نہیں، نہ ہو سکتا پریکٹیکلی. تو نتیجہ یہ ہوا جو لوگ کلاسیکل اسلامک اکنامک سسٹم کی بات کرتے تھے ان کی ساری باتیں تھیوری بن کر فیل ہو گئی. تو ایک نئی سوچ نے جنم لیا اور وہ نئی سوچ یہ تھی کہ اسلام نے ابتدا میں جب آ کر معاشرے کے اندر اپنی جگہ بنانی شروع کی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا تھا اور معاملات کے اندر بھی لوگوں کی رہنمائی شروع کی تھی تو بتدریج کی تھی، آہستہ آہستہ کی تھی. جیسے ہم جانتے ہیں شراب ایک دم سے حرام نہیں ہوئی. پہلے یہ کہا گیا کہ ایمان والو جب تم نشے کی حالت میں مسجد میں نہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى. پھر بتایا گیا کہ شراب اور جوا جو ہے یہ پلید کام ہے، رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، ان سے اجتناب کرنا شروع کرو. اور نتیجہ یہ ہوا کہ جب آہستہ آہستہ یہ سارے احکامات آ گئے تو ایک وقت آیا کہ حکم آیا کہ اب اللہ کے رسول کا منادی مدینہ میں اعلان کرتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے آج سے شراب مکمل حرام کر دی گئی ہے، جس کے پاس بھی شراب ہے وہ اس کو ضائع کر دے. ایک صحابی اگر اللہ کے رسول کے پاس پوچھتے ہیں اللہ کے رسول میرے پاس کچھ شراب ہے کیا میں اس کا سرکہ بنا لوں؟ آپ نے فرمایا اس کی بھی اجازت نہیں. تو مدینے کی گلیاں یہ منظر پیش کرتی ہیں کہ لوگ اپنے گھروں سے شراب کے مٹکے اٹھا اٹھا کر لاکھ بار پھینک رہے ہیں اور مدینے کی گلیوں میں شراب ایسے بہہ رہی ہے جیسے بارش کے بعد پانی بہتا. تو بتدریج اسلام نے کچھ چیزوں کو حرام کیا. تو سوچ یہ آئی کہ اگر ہم یک لخت نظام کو نہیں بدل سکتے تو بتدریج بدلنے کی کوشش تو کر سکتے ہیں. تو بتدریج بدلنے کی کوشش میں ایک سمجھ یہ آئی کہ بینکنگ سیکٹر میں اسلامک اکنامک سسٹم میں سب سے بڑا مسئلہ بینکنگ سیکٹر کا ہے کہ بینکوں کی ایک پوری عملداری
کاروباری حضرات کی ضرورت اور ان کی جو معاملات ہیں اس کے پیش نظر اس کو اوائڈ نہیں کیا جا سکتا. آپ صرف لوگوں کو یہ نہیں کہہ سکتے کل سے تم بینک جانا بند کر دو, ہو نہیں سکتا, پریکٹیکل نہیں. اس لیے ہمیں یہ کرنا پڑے گا کہ بینکنگ کی جو سہولیات ہیں ان کو ایسے انداز میں فراہم کیا جائے کہ وہ شریعہ کمپلائنٹ بھی ہوں, ان اصولوں کے مطابق ہوں جو شریعت نے بتائے ہیں, حرام نہ ہوں لیکن فیسلٹی وہی پرووائڈ کر رہے ہوں جو ایک عام کمرشل بینک جو ہے سودی بنیاد پر پرووائڈ کر رہے ہیں. اس سوچ نے پنپنا شروع کیا. تو 1970s میں سب سے پہلا اسلامک بینک متغمر بینک کے نام سے مصر میں وجود میں آیا. اب یہ اس کا ماڈل کیا تھا؟ ان کا ماڈل یہ تھا کہ دیکھیں بینک کا کام کیا ہے, انٹرمیڈیشن. یہاں کچھ لوگ ہیں جن کے پاس سرپلس آف کیش ہے, یہاں کچھ لوگ ہیں جن کے پاس جو ان نیڈ آف کیش ہے. بینک کا کام ہے انٹرمیڈیشن کا. انٹرمیڈیشن مانا نہیں ہے اسلام میں. مسئلہ یہ ہے کہ جس کانٹریکٹ کی بنیاد پر, جس قانون کی بنیاد پر, معاہدے کی بنیاد پر وہ یہاں سے پیسہ لے رہا اور یہاں دے رہا وہ حرام ہے. اگر میں اس کانٹریکٹ کو بدل دوں اور کسی حلال جائز کانٹریکٹ کے ساتھ لوگوں سے پیسہ لوں اور حلال جائز کانٹریکٹ سے لوگوں کو دوں تو یہی کام جائز ہو جائے گا. تو یہ جو پہلا اسلامک بینک تھا اس کا نام متغمر تھا. اس ماڈل کو کہتے ہیں 2 ٹیئر مزاربہ ماڈل. مزاربہ ایک شریعت کی ٹرمینالوجی ہے جس میں کچھ لوگ پارٹنر بنتے ہیں. جو پیسہ لے کر آتا ہے اس کو رب المال کہتے ہیں, مال کا رب یعنی مال کا مالک. اللہ تعالیٰ کو رب العالمین کہتے ہیں نا, کہ عالمین کا رب یعنی عالمین کا مالک. عربی میں رب مالک کو بھی کہتے ہیں. تو رب المال جو مال کا مالک. ایک بندہ ہے جو ایکٹیو پارٹنر ہے, جو بزنس کرے گا یا اس پیسے کو آگے کہیں بزنس میں لگائے گا, اس کو مینج کرے گا, اس کا نام ہے مضارب. لوگ جو پیسہ دیتے تھے وہ رب المال تھے. بینک جو پیسہ لیتا ہے متغمر بینک وہ مضارب ہے. یہ مضارب آگے ان کے پیسوں کو فائنینسنگ میں, حلال کاروبار میں, جائز کاروبار میں لگانے کی گارنٹی لیتا تھا اور ان کے ساتھ شراکت داری کرتا تھا. شریعت اسلامیہ اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ کوئی بندہ سلیپنگ پارٹنر بن جائے اور دوسرا بندہ ایکٹیو پارٹنر ہو جائے, یہ مل کر کاروبار شروع کرے اور آپس میں پروفٹ اور لاس کی کوئی ریشو طے کرے. پروفٹ اور لاس کی ریشو طے کی جا سکتی ہے کہ 50-50% کریں گے, 70-30 کریں گے, 80-20 کریں گے, 90-10% کریں گے, کوئی بھی کر لے, شریعت میں اس کو پابندی نہیں ملے گی. لیکن وہ فکس نہیں ہو سکتی کہ مثال کے طور پہ میں نے تمہیں 1 لاکھ روپے دیے, تم ہر مہینے مجھے اس پر 10,000 روپے دو گے. یہ نہیں ہو سکتا. یہ ہو سکتا ہے کہ تم نے جتنا پروفٹ کمایا اس کے اوپر اس کا 50% مجھے دو گے, یہ جائز ہے. تو انہوں نے مضاربہ پر لوگوں سے پیسے لینے شروع کیے اور آگے مضاربہ پہ ہی دینے شروع کیے. اب یہاں پر کیا ہوتا, یہ پیسہ بینک کے پاس آ جاتا, بینک دوسری سائڈ پہ فائنینسنگ سائڈ پہ خود رب المال بنتا اور لوگ آگے مضارب ہوتے. آپ کی کپڑے کی فیکٹری ہے, ٹھیک ہے, آپ فیکٹری لگائیں, کپڑا بنائیں, ہم آپ کے ساتھ پیسہ لگاتے ہیں. آپ کی گھی کی ہے, آپ کی سائیکلوں کی, آپ کی فلاں کی ہے. اس طرح لوگوں کو پیسہ دینا شروع کیا. لیکن یہ ماڈل کامیاب نہیں ہوا, اس میں بہت سارے فلاز آئے, پریکٹیکلی بہت کمزوریاں آئیں. خیر یہ کرتے 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 کیونکہ وقت بہت شارٹ رہ گیا ہے, لانگ کٹ شارٹ, مختلف زاویوں سے گزرتے, مختلف فورمز کو دنیا کے اندر کریٹ کرتے بناتے, اسلامک بینکنگ کے نام سے ایک نئی مارکیٹ ایمرج ہوئی. سب سے پہلا چیلنج یہ تھا کہ اس مارکیٹ کو کوئی قبول ہی نہیں کرتا کہ اسلامک بینکنگ کوئی چیز بھی ہوتی ہے. جو عام طور پہ ہم کہتے ہیں وہ اسلامی شراب خانہ بھی کوئی چیز ہوتی ہے. نہیں, شراب خانہ تو شراب خانہ ہے نا, بینک تو تھا ہی سود. تو آپ نے کہا یہ کیا نام رکھنے سے تو تھوڑی اسلامی ہو جاتا ہے. تو ایک تو یہ بڑا مسئلہ تھا. دوسرا یہ کہ کچھ تو دنیا میں ممالک بھی, ملک بھی جو پہلے سے سود میں انوالو ہے, پوری دنیا کی معاشرت سود میں انوالو ہے, ان کو اس بات سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ آپ اسلامی ہیں یا غیر اسلامی ہیں. ان کو اس بات سے تعلق ہے آپ پریکٹیکلی کام کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے, آپ کما سکتے ہیں یا نہیں کما سکتے, آپ کے اندر پوٹینشیل ہے, آپ کے ان کانٹریکٹس میں پوٹینشیل ہے. نتیجہ یہ ہوا
ایک بڑے عرصے تک اسی سیٹ اپ کے اندر رہ کر مختلف زاویوں سے اپنے آپ کو کنٹرول کر کے حرام چیزوں کو اوائڈ کرنے کی کوشش کر کے ایک ایسے لیول پر پہنچ گئے کہ پوری دنیا کے اندر اسلامک بینکنگ کا ایک نظام متعارف ہو گیا اور مختلف ملکوں نے اس کو ایکسیپٹ کرنا شروع کر دیا کہ علیحدہ اینٹی کے طور پہ. 2003 میں پاکستان میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے اسلامک بینکس کو ایک علیحدہ اینٹی کے طور پہ قبول کیا. 2003 کے بعد آگے پھر اسٹیٹ بینک کے مختلف شعبے بنے جس میں اسٹیٹ بینک کا جو ہے ریگولیٹری ایک ادارہ ہے جو اسلامک بینکس کی شریعہ کے معاملات کو جو ریگولیٹ کرتا ہے. اسٹیٹ بینک کا ایک شریعہ ایڈوائزر کونسل بنی جو اسلامک بینکس کو دیکھتی ہے. اسی طرح اسٹیٹ بینک کے اسلامک بینکس کے ساتھ جو اکاؤنٹ جو ہے آپ سب کو معلوم ہے کہ کوئی بھی بینک جب کھلتا ہے تو جس طرح ہم بینک میں جا کے اکاؤنٹ کھلواتے ہیں اسی طرح ہر بینک کو اسٹیٹ بینک میں ایک ڈپازٹ کروانا پڑتا ہے. وہ گارنٹی ہوتی ہے کہ یہ بھاگ جائے کسی ٹائم فراڈ ہو جائے کوئی چیز ہو جائے تو ایک ایسٹ بینک کا اسٹیٹ بینک کے پاس حکومت کے پاس پڑا ہو تاکہ وہ لوگوں کا پیسہ ریٹرن کر سکے. ایک گارنٹی ہوتی ہے ایک طرح سے. تو اسٹیٹ بینک جو پیسہ عام بینکوں سے اپنے پاس رکھواتا ہے اس کے اوپر اسی طرح سود ادا کرتا ہے عام بینکوں کو. اسلامی بینکوں کو بھی 2003 سے پہلے ادا کرتا تھا. جب پروڈینشل رولز بن گئے تو اسٹیٹ بینک نے یہ قانون بنا دیا کہ مثلا عام بینک اگر کوئی کھلتا ہے اور وہ 100 روپے مثلا ڈپازٹ رکھواتا ہے اور اس پر سود لیتا ہے, اسلامک بینک اگر کوئی کھلوائے گا وہ 100 کے بجائے 70 روپے ڈپازٹ رکھوائے لیکن اس کے اوپر اسٹیٹ بینک اس کو سود کوئی نہیں پے کرے گا. یہ ایک بڑی کامیابی تھی. مختلف ادارے بننے شروع ہوئے انٹرنیشنل سطح پر جہاں پر اسلامک اکنامک سسٹم کی نئے نظام کے اندر شریعہ کمپلائنٹ بینکنگ کے لیے باقاعدہ طور پہ ٹولز بنانے کی کوشش ہوئی, جس میں سب سے بڑا جو 2-3 ادارے ہیں. ایک ادارہ بنا IOFI کے نام سے, اکاؤنٹنگ اینڈ آڈیٹنگ آرگنائزیشن فار اسلامک فائنینشیل انسٹیٹیوشنز. یہ بحرین بیسڈ ہے اور اس کے اندر پوری دنیا کے بڑے بڑے جو اسکالرز ہیں, جو بڑے بڑے اسلامی معیشت کے جو ماہرین ہیں وہ اس کے شریعہ ایڈوائزری بورڈ میں ہیں. انہوں نے باقاعدہ سٹینڈرڈز جاری کرنا شروع کیے, اکاؤنٹنگ سٹینڈرڈز بھی اور شریعہ سٹینڈرڈز بھی, کہ آپ اگر ان دونوں سائڈز پہ فائنینسنگ سائڈ پہ بھی اور دوسری طرف لوگوں سے لینے کے وقت بھی کون کون سی کانٹریکٹس بنا سکتے ہیں اور ان کو ایگزیکیوٹ کیسے کیا جائے گا, اس کی کاغذی کارروائی کیسے ہوگی. ایک ایک چیز لکھی ہے, سٹیپس لکھے ہوئے ہیں کہ آپ نے کس طرح کرنا ہے, کیا کام کرنا ہے. اسی طرح مجمع الفقہ الاسلامی جدہ بیسڈ ایک بہت بڑا جو ہے وہ نظام ہے جس کے اندر پوری دنیا کے اسی طرح بڑے بڑے مشائخ جو ہیں, علماء جو ہیں وہ اس کے ممبرز ہیں. وہ بھی اس کا ایک پورا ڈویژن ہے جو اسلامک فائنانس اور اسلامک بینکنگ یا شریعہ کمپلائنٹ بینکنگ کو دیکھتا ہے اور اس کے لیے سٹینڈرڈز جاری کرتا ہے. تو یہ مختلف فقہ اکیڈمیز دنیا کے اندر کام کرنی شروع ہوئی جنہوں نے باقاعدہ طور پر سٹینڈرڈز جاری کر کے اسلامک فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کے لیے ایک راہ ہموار کی. اب صورتحال کیا ہے؟ ایک عام سوال یہ ہوتا ہے, جو سوال شاید یہاں پہ سب سے پہلے آ جائے, آپ کی نظر میں اسلامی بینکنگ کیا ہے؟ یہ واقعتاً اسلامی ہے یا نہیں ہے؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسلامک بینکنگ یا اسلامک نیا جو شریعہ کمپلائنٹ بینکنگ سسٹم جو ہے یہ حلال کی جانب ایک قدم ہے. ہمارے جماعت کے بڑے معروف عالم دین ہیں قاری خلیل الرحمن جاوید صاحب, انہوں نے اسی حوالے سے ایک کتاب بھی لکھی ہے, اس کا نام بھی بڑا دلچسپ اسی لیے یہ رکھا ہے, جانب حلال. یعنی حلال کی طرف جاتے ہوئے آپ کا ایک کچھ سٹیپس ہوتے ہیں, ایک دم سے کوئی چیز نہیں آ جاتی. جس طرح بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو اس کی کارکردگی مختلف ہوتی ہے, لڑکپن میں آتا ہے کارکردگی مختلف ہوتی ہے, جوانی مختلف ہوتی ہے, 40 سال کی عمر بھرپور ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ کمی بھی آنی شروع ہوتی ہے. تو زندگی کے جس طرح عام انسان کی سٹیجز پر کارکردگی مختلف ہوتی ہے اسی طرح آرگنائزیشنز کی کارکردگی بھی مختلف ہوتی ہے. لیکن اگر ہم یہ دیکھیں کہ 1970s کے متغبر بینک سے لے کر 2021 کے اسلامک فائنینشیل انسٹیٹیوشنز میں کارکردگی کے حوالے سے, شریعہ کمپلائنس کے حوالے سے کوئی فرق ہے یا نہیں ہے, تو زمین آسمان کا فرق, بہت بہتری آئی. اب ایک اور سوال یہ ہے کہ ایک طرف حرام بین تو موجود ہے جو کنوینشنل بینک سے سود کے سسٹم پہ ہے, حرام بین ہے, شدید ترین گناہ ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا درہم الربا اشد من 36 زنیہ. ایک درہم سود کا, ایک درہم یعنی 1 روپیہ, آپ کہہ رہے ہو کہ درہم کرنسی ہوتی ہے, 1 روپیہ سود کا 36 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ گناہ ہے. تو
تو مکمل حرام چیز موجود ہے اور دوسری طرف مکمل حلال چیز موجود نہیں ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے, آپ نے فرمایا ان الحلال بین وان الحرام بین وبینہما مشتبہات. حلال بین واضح ہے, حرام بین واضح ہے, حلال بین بھی واضح ہے. یعنی جو بالکل حلال چیزیں وہ بھی اسلام نے متعین کر دی ہیں, بالکل حرام چیزیں بھی متعین کر دی, بتا دی کہ یہ بالکل حرام. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ان کے درمیان ہے, آپ نے فرمایا یہ مشتبہات ہوتی ہیں. اس کے حوالے سے اصول کیا ہے؟ جہاں حلال بین واضح ہو وہاں آپ مشتبہات سے بھی بچیں. اللہ کے رسول نے فرمایا من وقع فی الشبہات وقع فی الحرام. حلال بین کے موجود ہوتے ہوئے جو بندہ شبہ والی چیز میں پڑتا ہے وہ ایک وقت آتا ہے حرام میں بھی پڑ جاتا ہے, اور جو بندہ حلال بین کے موجود ہوتے ہوئے اپنے آپ کو شبہات سے دور رکھتا ہے, آپ نے فرمایا استبرأ لدینہ وعرضہ, وہ اپنے دین کو بھی بچا لیتا ہے, اپنی عزت کو بھی بچا لیتا ہے. تو اب یہاں پر ہم کہاں کی سچویشن میں ہیں؟ ایک پورا سینیریو ہمارے سامنے آیا ہے کہ ایک طرف حرام بین تو بڑا واضح طور پہ موجود ہے, حلال بین واضح طور پہ موجود نہیں. بیچ کی ایک چیز موجود ہے جو حلال بین کی طرف جانے کی کوشش ہے. تو سادی سی بات ہے, لاجیکل سی بات ہے, آپ یہ کہیں گے کہ حرام بین کو چھوڑ کر اس مشتبہ چیز جو حلال بین کی جانب جانے کی کوشش ہے کم از کم اس پر تو آ جائے. یعنی کم از کم چوائس یہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دو باتوں میں سے کسی ایک بات کو اختیار کرنا ہوتا تھا تو آپ ان میں سے جو آسانی والی ہوتی تھی اس کو اختیار کر لیتے تھے. تو یہاں پر کم از کم آسانی والی چیز یہ ہے کہ آپ اسلامک بینکنگ کے ساتھ انٹریکشن کرنا شروع کر دیں کہ وہ شریعہ کمپلائنٹ بینکنگ کی جانب ایک قدم ہے, اور اس میں بہت سارے کانٹریکٹس بہت بہتر ہیں. پھر کانٹریکٹس بھی مختلف ہیں, مشارکہ ہے, مرابہ ہے, ڈیفینیشن مشارکہ ہے, سلم ہے, استثناء ہے, کیونکہ میرے پاس وقت نہیں کہ میں ان میں سے ایک ایک کانٹریکٹ کو آپ کے لیے علیحدہ سے الیبوریٹ کر سکوں. وہ ایک علیحدہ سیشن ہونا چاہیے بہرحال اس کو سمجھنے کے لیے کہ وہ ایک علیحدہ موضوع ہے کہ اسلامک بینکنگ کیسے ایک دوسرے سے مختلف ہے. اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں کان یہاں سے پکڑ لیا اور وہاں سے پکڑ لیا, چیز تو ایک ہی دے رہے ہیں, تو یہ کیسے مختلف آپس میں, کیوں چیز مختلف ہو جاتی ہے؟ اس کو چھوٹی سی ایک مثال سے واضح کر دیں. مثال تھوڑی سی آکورڈ ہے لیکن آپ کو سمجھ آ جائے گی, اس لیے بیان کر دیں. کسی بھی خاتون اور مرد کے درمیان حلال ریلیشن شپ بھی ہو سکتا ہے اور حرام ریلیشن شپ بھی ہو سکتا ہے. ریلیشن شپ کی نوعیت میں فرق نہیں ہے, ایک کانٹریکٹ کی نوعیت میں فرق ہے. ایک کانٹریکٹ جس کو ہم نکاح کہتے ہیں اگر وہ بیچ میں آ جاتا ہے تو یہی ریلیشن شپ حلال ہے. اس ریلیشن شپ سے حاصل ہونے والا فائدہ بھی وہی ہے, اور اس کے نتیجے میں اگر اولاد ہوتی ہے تو وہ بھی حلال ہے, اور ساری کی ساری چیزیں وہی ہیں. اور اگر یہ نکاح بیچ میں سے سکپ ہو جائے تو ریلیشن شپ بھی حرام ہے, اور اس کے نیچے میں اولاد بھی ہو جائے تو وہ بھی حرام ہے. تو اس لیے کانٹریکٹ ایک بڑی بنیادی چیز ہے اسلام کی نظر میں, جس کی وجہ سے بڑا سگنیفیکینٹ اثر پڑ جاتا ہے. اگر ایک کام جس کا کرنے کا انداز اور اس کا نتیجہ سیم ہی ہوگا لیکن کانٹریکٹ ڈفرینٹ ہونے کی وجہ سے وہ حلال ہو جائے گا, اور کانٹریکٹ ڈفرینٹ نہ ہونے کی وجہ سے وہ حرام ہو جائے گا. اسلام نے جب اس بات کو واضح کیا نا تو سب سے پہلا اعتراض یہود نے یہی کیا تھا. انہوں نے کہا انما البیع مثل الربا. یہ کیا بات ہوئی بھائی, آپ کہتے ہیں تجارت کرو, بیع کرو, خرید و فروخت کرو. انما البیع مثل الربا, بیع تو ربا کی جیسی, سود جیسی ہی بات ہے. ہم پیسے پر پیسہ کماتے ہیں, تم چیز پر پیسہ کماتے ہو. مقصد تو ایک ہی ہے, کان کو ادھر سے پکڑو یا ادھر سے پکڑو. میں 1 لاکھ روپے کسی کو دے کر اس کے اوپر 1,10,000 روپے وصول کر دیتا ہوں. تم 1 لاکھ روپے کا مال کسی کو دے کر وہاں سے مال اٹھا کر واپس آ کر بیچ کر 1,10,000 روپے کماتے ہو. بات تو وہی, 1,10,000 روپے ہی ملے. اللہ رب العزت نے اس کا ایک جواب دیا, وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. اللہ نے بیع کو, تجارت کو حلال کیا ہے اور ربا کو حرام کیا ہے. یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. اللہ نے فرمایا اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے. اب سادی سی بات یہ ہے, کچھ کانٹریکٹس ہیں اللہ نے ان کو حرام قرار دے دیا اور کچھ کانٹریکٹس کو حلال قرار دیا ہے. حلال کانٹریکٹ کی بنیاد پر آپ کام کریں گے, وہی کام, وہی طریقہ کار آپ کے لیے جائز ہو جائے گا,
اور حرام کانٹریکٹ کے تھرو کریں گے تو وہی کام آپ کے لیے حرام ہوگا. اس لیے یہ اب ایک جانب حلال کانٹریکٹس کو چینج کر کے حلال کی جانب ایک سسٹم ہے. اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو بڑا بنیادی سوال ہے کہ بھائی ساری دنیا کے بینک آپس میں جڑے ہوئے تو ہیں نا, اسٹیٹ بینک کے ساتھ بھی جڑے ہوئے ہیں, اسٹیٹ بینک خود سودی بینک ہے, پوری دنیا کے بینک بھی آپس میں جڑے ہوئے ہیں, تو آپ کیسے کلیم کر لیتے ہیں کہ بینکنگ سسٹم جو ہے وہ شریعہ کمپلائنٹ ہے؟ تو پہلی بات یہ, جیسے میں نے آپ کو کہا, کوئی بھی یہ کلیم نہیں کرتا کہ بینکنگ سسٹم شریعہ کمپلائنٹ ہو گیا ہے, یہ 100% اسلامی بینکنگ ہو گئی ہے. یہ جانب حلال ایک قدم ہے. اب اس میں ایک وقت میں نے آپ کو سامنے گزارش کی, وہ تھا جب اسلامک فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کی کوئی ریکگنائزیشن ہی نہیں تھی, ان کے لیے کوئی قانون ہی نہیں تھا, کوئی نام ہی نہیں تھا, ان کے کانٹریکٹس کو کوئی تسلیم ہی نہیں کرتا تھا. اس وقت سے کام شروع کر کے اس حالات میں اس حالت تک پہنچے ہیں کہ ریکگنائزیشن شروع ہو گئی اور قانون بننے شروع ہو گئے, شریعہ بورڈز بننے شروع ہو گئے, اسٹینڈرڈز بننا شروع ہو گئے, وہ فالو ہونے شروع ہو گئے. اب اس سے اگلا سسٹم ظاہر بات ہے پوری دنیا کے اندر اور چیزوں کو تبدیل کرنے کا بھی ہے, اور وقت کے ساتھ ساتھ وہ تبدیل ہوں گی. اور اگر اس لیے نہیں تبدیل ہوں گی نا کہ مسلمان ہو جائے سارے تو تبدیل ہوں گی, اس لیے ضرور تبدیل ہوں گی کہ فائدہ اس میں زیادہ ہے. پوری دنیا کا جو فائنینشیل سسٹم ہے وہ اس بات کو تسلیم کرتا ہے اور مانتا ہے کہ بھائی ہر کچھ عرصے کے بعد 20-30 سال کے بعد ہمارے اوپر ایک ایسا کرنچ آتا ہے کہ ہمارا سب کچھ ڈوب جاتا ہے. آپ میں سے بہت سو کو یاد ہوگا 2008 میں پوری دنیا میں ایک فائنینشیل کرنچ آیا, بڑے بڑے نامی گرامی بینک مٹ کر رہ گئے. سٹی بینک پوری دنیا سے غائب ہو گئے, کتنا بڑا نام تھا, اور بہت بڑے 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 نام تھے, سارے کے سارے غائب ہو گئے. آپ جو لوگ اس وقت دبئی وغیرہ میں انویسٹ کرتے تھے ان کو پتا ہے کہ اس کا سارے کا وجہ جو ہے وہ جو ہے نا بڑے لو اسٹینڈرڈ قسم کے مورٹگیجز کے اوپر جو پیسہ اور لونز جانے شروع ہوئے, اور اس کے نتیجے میں ایک بڑا ہائپ کریٹ ہوئی اور پھر بعد میں دھڑام سے گری. تو نتیجہ یہ ہے کہ ہر کچھ عرصے کے بعد ان کو یہ سمجھ آتا ہے کہ ہمارا یہ سسٹم کولیپس کر جاتا ہے, ہمیں اس سے زیادہ بہتر اور اسٹیبل سسٹم کی طرف جانے کی ضرورت ہے. تو اگر آپ اسلامک فائنینشیل انسٹیٹیوشن کی بات کو نہیں سمجھتے تو ان کو ایک اور بات سمجھ آئیے, اور اس کو وہ کہتے ہیں زیرو مارک اپ بینکنگ. پوری دنیا میں ایک نئی ٹرمینالوجی اس وقت بہت زیادہ یوز ہو رہی ہے کہ بھائی بینک کام کرے, انٹرمیڈیشن کا کام کرے, زیرو مارکیٹ کے اوپر کوئی سود نہ لے, نہ ادھر سے نہ ادھر سے. تو کرے کیا, پیسے کہاں سے کمائے گا؟ سروس چارجز لے کے, سروسز پرووائڈ کر کے, ایسٹ بیک بینکنگ کر کے, چیزیں بیچ کے. اور یہ تو وہ کانسیپٹ ہے جو اسلام دیتا ہے. تو بالآخر پریکٹیکلٹی کے حساب سے بھی یہ بات لازمی ہے کہ ان کو زیادہ فائدہ جب اس میں نظر آئے گا اور آ رہا ہے تو اس کو ایکسیپٹ کرنا شروع ہو جائے گی, اور ایکسیپٹیبلٹی آ رہی ہے. تو اس حوالے سے جانب حلال کی طرف آنا شروع کر دیں. اب ہم کیا کر سکتے ہیں اس میں؟ سب سے بنیادی بات, بنیادی جو کام ہم کر سکتے ہیں, سب سے پہلے ہمیں اس بات کی اویئرنیس ہو کہ ہم سود سے بچیں, ہم حرام سے بچیں, اور جس حد تک بچ سکتے ہیں اتنا بچیں. فاتقوا اللہ ما استطعتم, حکم اس بات کا اللہ سے ڈرو جس حد تک تمہاری استطاعت ہے. آخری دل لگا کر کوشش کر دو کہ یار میں اس معاملے میں بچ جاؤں حرام سے. کچھ معاملات ایسے ہوں گے جہاں آپ بالکل بے بس ہو جائیں گے, تو وہاں پر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. کچھ بے بسی کے معاملات ایسے ہوتے ہیں جہاں اللہ رب العزت انسان کی وسعت سے اوپر اس کے اوپر بوجھ بھی نہیں ڈالتا, لیکن وہ اللہ کو تو پتا ہے کہ کہاں وسعت تھی اور کہاں نہیں تھی. تو پہلی بات ہے. دوسری بات, جو سسٹمز اور جو آرگنائزیشنز جانب حلال کے لیے کوششیں کر رہی ہیں ان کی سپورٹ بنیں. اور سپورٹ بننے کا سب سے آسان طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اپنے اکاؤنٹس کو اٹھا کر کنوینشنل بینک سے اسلامک بینکس کے اندر ٹرانسفر کریں. کم از کم آپ اس نیت کے ساتھ کر لیں, صرف اس نیت. دیکھیں مجھ سے اور آپ سے اس بات کا سوال نہیں ہونا کہ اسلامی بینک والے کس نیت کے ساتھ کر رہے ہیں اور کس طرح کر رہے ہیں. کلیم کر رہے ہیں نا, اور ان کے ساتھ بہت سارے علماء بھی ہیں جو اس کی محنت کر رہے ہیں. تو اس کلیم کے پیچھے ہمارا حق یہ بنتا ہے کہ ہم اس کی سپورٹ کریں. قرآن مجید نے ہمیں اصول کیا دیا ہے کہ تم نیکی کے کام میں تعاون کرو. وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. نیکی اور تقوی کے کام میں تعاون کرو اور برائی اور نافرمانی کے کام میں تعاون نہ کرو. تو کم از کم تعاون یہ ہے کہ ہم جہاں جو کنوینشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں ان سے اپنا پیسہ نکال کر اسلامک فائنینشیل انسٹیٹیوشن سے اس نیت کے ساتھ رکھیں گے, یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم شریعہ کمپلائنٹ ہونے کی کوشش کر رہے ہیں, جانب حلال جانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ان کی سپورٹ کریں.
کتنی کوشش کامیاب ہوتی ہے اور کب جا کے کامیاب ہوتی ہے، اس کی ذمہ داری ان کے اوپر ہے، جو اس کو کلیم کر رہے ہیں، جو اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں اور جو اس پر سرمایہ کما رہے ہیں۔ تو ہم اللہ کے یہاں کم از کم یہ کہنے والے تو ہوں گے ہم نے ایک کوشش کی۔ تو اس بات کو سمجھ کر حلال کی جانب آنے کی کوشش کرنا اور اس ضمن میں یہ سوچ رکھنا کہ ہم نے حلال کمانا ہے، کیوں؟ اللہ کے سامنے جواب دینا ہے، یا اللہ کہاں سے کمایا اور کس طرح خرچ کیا۔ اللہ رب العزت سے اس دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں اس حوالے سے سمجھ کر اپنی زندگیوں کے اندر راہ متعین کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری بات، بالکل آخری بات، بسا اوقات انسان کو مشکل بڑا لگتا ہے کہ اگر میں نے یہ کیا تو میرے لیے کوئی رستہ نہیں رہا، میں نے یہ معاملات چھوڑ دیے تو میرا رزق کہاں سے آئے گا، میرا تو سارا کاروبار ٹھپ ہو جائے گا، میری تو بنیاد اس کے اوپر ہے، میرا تو فلاں ایسا ہے۔ دو باتیں اس میں سمجھ لیں۔ پہلی بات، اللہ نے یہ بات قرآن مجید میں صراحت کے ساتھ کہہ دی، ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین۔ اللہ ہی ہے جو رزاق ہے، ذو القوہ، وہ بڑی ہی متین قوت والا ہے، زبردست قوت والا ہے۔ بھروسہ کس پہ کرنا ہے؟ جو رزاق ہے، جو اصل میں رزق دینے والا ہے اور بڑی قوت والا ہے۔ اب وعدہ اللہ کے رسول نے اس پہ کر دیا ہے، اللہ کے رسول سے سچا وعدہ تو کسی کا نہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جو بندہ اللہ کی خاطر کسی حرام چیز کو چھوڑتا ہے، اللہ اس کو حلال اس سے بہتر عطا فرماتے ہیں دنیا میں۔ آخرت کا تو معاملہ آخرت کا، یہ دنیا کا وعدہ ہے، اللہ اس کو دنیا میں حلال اس حرام سے بہتر عطا فرماتے ہیں۔ اس وعدے پہ بھروسہ کرتے ہوئے، اللہ کے ذو القوۃ المتین اور رزاق ہونے کی صفت پر بھروسہ کرتے ہوئے، اللہ سے دعا مانگ کر حلال کی جانب آنے کی کوشش کرے، یقین مانے اللہ رستے بھی آسان کر دے گا، آپ کے لیے فراوانیاں بھی پیدا کر دے گا، اور اللہ رب العزت بہت زیادہ برکتیں بھی عطا فرمائے گا، اور آخرت کی کامیابیاں تو ایک اضافی بونس ہے جو ملنا ہی ملنا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ میں مشکور ہوں آپ کا، آپ نے بڑے پیشنس کے ساتھ کافی زیادہ دیر مجھے برداشت کیا ہے۔ سوال جواب کی ایک نشست ہے مختصر، جو سوالات آپ کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں پلیز۔